بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum everyone. I am Hamna Tarar, Dow Medical College final year student, and I will be your host for today. I welcome everyone, our speakers, our guests, the team that has been organizing and managing this event, and the participants. I welcome you all to the IIC Level 2, Level 1 session, and this is being organized by Pakistan Islamic Medical Association PIMA Women Wing. PIMA ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے جس کا عظیم نصب العین ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کی تعمیر اور خدمت کے ذریعے رضائے الہی کا حصول. With a strong network of over 900 female members nationwide, PIMA female branch actively contributes to relief activities in collaboration with various NGOs. Guided by a central and provincial setup, they work across all aspects of the medical profession to uphold Islamic values and principles. Their diverse activities include Fahm Quran classes, personality development workshops, CME seminars, free medical camps, and crucial awareness programs on topics like hygiene and breast cancer. Membership in PIMA is open to PMDC registered doctors who align with the organization's mission and commit to its objectives and ethical guidelines. Medical students not yet registered by PMDC can become associate members of the organization. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. سورہ نجم آیت 39. بلا شبہ ہماری محنت اور کوششیں اللہ کے عزم سے ہماری کامیابی کی بنیاد ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری نیت اور ارادے بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. تو میری دعا ہے کہ آپ کی مخلص نیتیں اور انتہک محنتیں یقیناً آپ کو کامیابی اور اللہ کی رضا کی طرف لے جائیں. آمین انشاءاللہ. ہمارا آج کا پروگرام 3 حصوں میں مشتمل ہے. فرسٹ پروگرام ول بی اے قرآن سیشن، سیکنڈ will be Hadith session, and the third will be a literature session. So let's formally begin our program with the recitation of Surah Al-Ma'un and the Quran session by Dr. Fatma Ali Shah. Telling all my participants that Dr. Fatma Ali Shah is a resident oncologist at PIMS, Islamabad, and she is a PIMA member of Khyber Pakhtunkhwa and Central Shura member as well. Let's formally begin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذو الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اچھا، آج جس صورت کی ہم تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ معون، جو کہ 30ویں پارے میں ہے اور سورہ نمبر 107 ہے. اس کا نام اسی صورت کی آخری آیت المعون سے لیا گیا ہے، اسی ورڈ کو، جو کہ اس میں اس کی ایک اہمیت بھی ہے اس لفظ کی، وہ اس کا نام قرار دیا گیا. اس صورت کے زمانے نزول کی بات کریں تو کچھ صحابہ کے مطابق یہ مکی دور میں نازل ہوا، لیکن اس کے مضمون پہ غور کرنے سے اور بعض کچھ صحابہ کے قول کے مطابق یہ ایک مدنی صورت ہے، کیونکہ اس میں جو مسلمانوں کی نمازوں کے بارے میں ذکر ہوا، بیسیکلی منافقین کے بارے میں ان کی نمازوں کا جو ذکر ہوا، تو اس طرز کے منافقین مکی دور میں تو سرے سے تھے ہی نہیں. مکہ میں تو وہی مسلمان تھے جو کہ دل سے سچے مسلمان تھے اور جن کو باجماعت نماز پڑھنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا تھا، وہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور اس وقت مکی دور میں منافقین صرف ایک ہی قسم کے تھے، وہ یہ تھے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نبی مانتے تھے، لیکن ڈر کی وجہ سے اور اس لیے کہ جن مصائب کا سامنا اس وقت کے مسلمانوں کو تھا کہ ایسا نہ ہو اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہمیں ان سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے. تو صرف اس ایک قسم کے منافقین اس وقت پائے جاتے تھے. بعد میں مدنی دور میں جب مسلمانوں کو قوت حاصل ہوئی اور غلبہ حاصل ہوا، تو اس وقت پھر مصلحت کی بنا پہ بہت سارے لوگ ان کی جماعت میں ایسے بھی شامل ہوئے جو فائدے کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے لیکن دل سے وہ ایمان نہ لائے تھے.
اچھا، اب اس ہر سورہ کا کوئی موضوع ہوتا ہے. اب ان کا بھی موضوع اور مضمون، اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ جب آخرت کا عقیدہ ہمارے ذہن میں کمزور ہو تو اس سے ہمارے کردار پہ کیا اثر پڑتا ہے. اس صورت میں کل 7 آیتیں ہیں. ان میں سے کچھ میں اللہ اور جو انسان ہیں ان کا تعلق نمایاں کیا گیا، جبکہ اس کے نتیجے میں مطلب اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو تعلق ہے وہ اگر کمزور یا مضبوط ہوگا تو اس کے نتیجے میں اس انسانوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب میں یہاں پہ جو سبق دیا جا رہا ہے اس صورت کے پڑھتے ہوئے بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ اس میں سے جو صفات ان سینس آف نیگیٹو ٹرمز میں یہاں پہ یوز کیے گئے ہیں کہ جو خصوصیات جن لوگوں میں پائی گئیں، کن لوگوں میں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو آیا ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ وہ ہمارے اندر تو نہیں، اور اگر ہمارے اندر ہیں تو ان کو نکالنے کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمیں صرف یہ نہیں کہ ہم صرف نماز روزہ اور اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کریں، بندوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہ ہو اور ہم دل میں خوش ہوں کہ بس ہم تو جنت کے حقدار بن گئے، ایسا نہیں ہے. یا اگر ہم صرف چیریٹی کا کام کریں، لوگوں کے ساتھ تو اچھا رویہ رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پہ بنیادی فرض کی گئی عبادتیں ہیں ان سے ہم بے پرواہ ہو جائیں، تو ایسا بھی ٹھیک نہیں. مطلب اس صورت میں بھی جنت کی کوئی گارنٹی نہیں. دونوں کو ساتھ لے کے ایک بیلنس طریقے سے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پہ فرائض عائد کیے گئے وہ بھی، اور اس کے بندوں کے ہم پہ جو فرائض ہیں یا جو ان کے حقوق ہیں ہمارے پاس، وہ سب ہم نے ادا کرنے ہیں. چلیں اب شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت کیا تو نے دیکھا، الذی اس شخص کو، یکذب جو جٹلاتا ہے، بالدین روز آخرت کو. اچھا، یہاں پہ نا یہ اس سینس میں بیسیکلی قرآن میں جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے وہ اس وقت کے حساب سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہوتا تھا. ارائیت کا یہ مطلب ضروری نہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں دیکھی تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے وہ چیز نہیں دیکھی. یہ بیسیکلی جو ہم عام بول چال میں ایک دوسرے سے بھی بات کرتے ہیں کہ تم نے دیکھا اس نے اس وقت کیا کیا، وہ میرے ساتھ والے نے بھی دیکھا ہوتا ہے، لیکن میں اس بات کی طرف اس کو غور دلانا چاہ رہی ہوتی ہوں کہ تم غور کرو اس نے وہ حرکت ایسی کی. ٹھیک ہے، تو یہ اس سینس میں کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جٹلاتا ہے روز آخرت کو. یہاں پہ بھی دین کا مطلب روز آخرت بھی ہے اور کہیں پہ اسلام کو لیا جاتا ہے. ویسے دونوں صورتوں میں یہ ٹھیک ہی نکلتا ہے، اگر کوئی اسلام کے تعلیمات جو اخلاقی تعلیمات ہے اس کو نہ مانے یا روز آخرت کا عقیدہ اس کے ذہن میں کمزور ہو، دونوں صورتوں میں جو آگے آنے والی خصوصیات ہیں وہ ان میں پائے جانے کا امکان زیادہ ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو شخص آخرت کا انکار کرتا ہے، کیا تو نے اس کو دیکھا. آگے ہے فذالک الذی، فذالک پس یہ، الذی وہی شخص ہے، یدعو جو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو، کہ وہی شخص تو ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. کہ آخرت کا انکار کرنے والا کیا کرے گا، اس کا پھر جو انسانوں کے ساتھ آخرت کا انکار بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ایک مین حق یا اس کی طرف سے جو ایک حقیقت ہے، ایک سچ ہے، اس کا ہم انکار کریں اگر نعوذ باللہ، تو اس کے نتیجے میں ظاہری سی بات ہے اب اگر ہم نے ایٹ دی اینڈ آف 5 سال کی ٹریننگ ایگزام دینا ہوتا ہے، اگر ہم اس ایگزام کا جو اس کو آپ سمجھ لیں آخرت کے دن کے ساتھ کمپیئر تو نہیں کر سکتے لیکن کائنڈ آف چھوٹا سا امتحان لے لیں، اگر ہم اس سے بے پرواہ ہو جائیں 5 سال تک، تو آپ سوچیں اس وقت ہم کس قسم کی ٹریننگ کریں گے. اور اگر ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم نے ایٹ دی اینڈ آف اس 5 سال کے ایک ایگزام دینا ہے، اس میں صرف تھیوری کو رٹنے سے کام نہیں بنے گا بلکہ ہمیں پریکٹیکلی نالج آنا چاہیے، ہمیں ارے ریفلیکسز بننے ہونے چاہیے، اس وقت پھر اس بندے کی 5 سالہ ٹریننگ کیسی ہوگی. یہ ایک واضح فرق ہوتا ہے جو ہم اگر اپنی ڈاکٹر لائف کے ساتھ مطلب اس میں سے اگزامپل لینا چاہیں تو ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو پروف ہوتے ہیں، تو جس بچے کا فوکس آخری دن پہ ہو، رزلٹ پہ ہو، تو وہ سیشن کے سٹارٹ سے کس طرح سے پڑھتا ہے، کیسی کلاسز اٹینڈ کرتا ہے، واپس آ کے اپنا جو اس کو پڑھایا گیا ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے. اس کے برعکس جس بچے کا نہیں ہے پھر وہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ کوئی بات نہیں سپلی آ جائے گی تو دیکھی جائے گی، اس کا طرز عمل بالکل مختلف ہوتا ہے. تو اب اس دنیا میں بھی جب آخرت کا تصور ہمارے ذہن میں ہو کہ آخرت قائم ہونی ہے، اچھے کاموں کا اچھا بدلہ ملنا ہے، برے کاموں کا برا بدلہ ملنا ہے، تو اس صورت میں پھر ہمارا
انسانوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی تمام باقی مخلوقات کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر عائد کیے گئے فرائض کے انجام دہی وہ مختلف ہوتی ہیں۔ تو اب جو شخص آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، وہ تو صرف دنیاوی مال و اسباب کو دیکھ رہا ہے نا، تو ایک یتیم تو اس پہ بوجھ بنے گا۔ مطلب ظاہری سی بات ہے، ایک یتیم سے اس کو کیا ہی فائدہ ملنا ہے؟ وہ تو دنیا میں اسی بندے کو عزت و اکرام دے گا یا اس پہ انویسٹ کرے گا جس سے آگے اس کو فائدہ ملنا ہے۔ تو ایک یتیم اس کی نظر میں تو بالکل بے حیثیت بندہ ہے، ایک کمزور مخلوق ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو دھکا دے رہا ہے۔ اب دھکے کا یہاں پہ یہ نہیں کہ ضروری بات نہیں ہے وہ اس کو دھکا دے، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یتیم ہوتے ہیں تو ان کے کوئی گارڈین مقرر کیے گئے ہوتے ہیں، اور اکثر یتیم ضروری نہیں ہے کہ وہ غریب ہوں، ان کے امی ابو اکثر بہت کچھ چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں، لیکن جو گارڈینز ہوتے ہیں انہوں نے ناجائز ان پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، اور اگر کبھی کبھار وہ اپنا حق مانگ لیتے ہیں تو پھر یہ طرز عمل ان کا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ ایک طرفہ ایسے ہوا کہ ابو جہل جو تھا وہ ایک یتیم کا وصی تھا۔ وہ بچہ ایک روز اس حالت میں اس کے پاس آئے کہ اس کے بدن پر کپڑے تک نہ تھے، اور اس نے التجا کی کہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اسے کچھ دے دیں، مگر اس نے اس کی طرف توجہ نہ کی، اور بالآخر وہ بچہ کھڑے کھڑے مایوس ہو کے چلا گیا۔ اب قریش کے سردار بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کہ ان کو شرارت سوجی، انہوں نے اس بچے کو بولا کہ آپ جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ آ کے نا ابو جہل سے تمہارا حصہ دلا دیں گے۔ اب اس بچے کو نہیں پتا تھا کہ ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے۔ وہ چلا گیا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہ ان کے ساتھ آ گئے۔ جب وہ آئے تو ابو جہل نے دروازہ کھولا، استقبال بھی کیا، اور جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حصہ ان سے مانگا تو وہ فوراً سے اس کا مال لے کے آ گیا اور بچے کو دے دیا۔ اب سامنے جو قریش کے سرداران بیٹھے تھے وہ تو بیسیکلی مزے لینے کے لیے بیٹھے تھے نا، کہ ابھی اللہ کے رسول آئیں گے اور ابو جہل پھر کوئی نازیبہ حرکت کریں گے اور وہ لوگ اس سے لطف اٹھائیں گے۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ اب آ کے ابو جہل کے پاس اور اس کو لان تان کرنے لگے کہ تم بھی کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ چکے ہو، مطلب اتنی آسانی سے تم نے اس کو دے دیا اور اتنا استقبال بھی کیا۔ تو اس پہ ابو جہل نے کہا کہ اصل میں خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، مگر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک ایک حربہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا اگر میں نے ان کی ذرا بھی مرضی کے خلاف حرکت کی تھی۔ تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عرب کے جو معزز لوگ تھے، بڑے بڑے سرداران تھے، وہ بھی اس چیز کو برا نہیں مانتے تھے کہ وہ یتیموں کا یا کمزور لوگوں کا حق دبا دیا کرتے تھے۔ اور اس کے برعکس مطلب آپ دیکھیں ایک بچہ ہے جو جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ شکایت لے کے آیا اور وہ یتیم تھا، اپنا حصہ دلوانے کی بات کر رہا تھا، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے اور ان کا حصہ ان کو دلوایا۔ مطلب انہوں نے ان کی اس بچے کی کمپلین کو امپورٹنس دی، اس کا مطلب کہ وہ بچے کی وجہ سے بھی امپورٹنس دے رہے تھے، وہ یتیم تھا اس وجہ سے بھی اہمیت دے رہے تھے، اور جا کے پریکٹیکلی ان کا مسئلہ حل کیا۔ تو اول تو مجھے نہیں پتا کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو کسی یتیم کی کفالت کر رہا ہو یا ہمارے پاس کسی کا کوئی حصہ ہو، لیکن اگر ایسا کبھی زندگی میں موقع آتا بھی ہے تو ہمیں اس میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے کہ کہیں ہم غلطی سے اس بچے کے ساتھ یا کسی کمزور بندے کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اس میں ایک اور بات ہے جو اس سے ڈائریکٹ کنیکشن تو نہیں ہے اس کا، لیکن جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں ہسپتال میں، اب وہ لوگ ان کو ہم کس قسم کی ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں، کہاں سے ایڈوائز کرتے ہیں، کس قسم کی دوائیاں ایڈوائز کرتے ہیں، کہاں سے لینے کو بولتے ہیں، وہ ہم پہ تکیہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ وہ نہ لیبارٹریز کو جانتے ہیں، نہ ان کی کوالٹی کو جانتے ہیں، نہ ان کو یہ پتا کون سا بندہ مجھے بلا وجہ چیز مہنگی دے رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی بھی چاہیے اور ہمیں آگے پیشنٹ کو گائیڈ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی صحت اور جان کے ساتھ ساتھ ان کی مال کی حفاظت یا وہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم غلط اور غیر ضروری جگہوں پہ ان کا مال لگنے سے بچائیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ یتیم تو نہیں ہے بہرحال، لیکن ہم ایک ایسے پوزیشن پہ ہیں ان کے مقابلے میں کہ ہمیں چیزوں کی سمجھ ہے، ان کو نہیں ہے، اور ان کے پاس مطلب مختصر سی رقم ہوتی ہے جن کو بڑا سوچ سمجھ کے خرچ کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں یہاں پہ، وہ یہاں کسی کو نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اپنے شہر میں ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہو لیکن یہاں ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا۔ تو اس لیے اپنے پراپر اپنے پیشنٹ کے اٹینڈنس کو اس معاملے میں کاؤنسل کرنا ہوتا ہے، اس پہ آپ کا اضافی وقت توانائی بھی اضافی لگتی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کے بدلے پہ اضافی اجر بھی دے گا۔ اچھا آگے ہے ولا یحض علی طعام المسکین، ولا اور نہیں یحض وہ ترغیب دیتا
علی طعامی کھانا کھلانے کو، کھانا دینے کو، المسکین مسکین کا۔ اب یہاں پہ ایک اور اہم بات ہے، عربک گرامر اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے تو یہاں پہ ورڈ طعام یوز کیا ہے، طعام المسکین، مسکین کا کھانا۔ یہ طعام مسکین اگر ہوتا نا تو مسکین کو کھانا کھلانے کی بات ہوتی، وہ ہوتا بیسیکلی کہ آپ کسی پہ احسان کر کے اس کو کچھ دے رہے ہو، آپ مسکین کو کھانا کھلا رہے ہو۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مسکین کا کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، مطلب ہمارے مال میں سے اگر ہم کسی پہ خرچ کرتے ہیں، کسی غریب مسکین پہ، یہ ہم اس پہ احسان نہیں کر رہے ہوتے، کہ ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے وہ تو ایک فکسڈ ریشو ہے اور سال میں ایک دفعہ ہم نے دینی ہے مال کو پاک کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے آس پاس کمزور اور مسکین، مسکین وہ نہیں ہوتا جو آپ سے، جو یہ کارپوریٹ والے ہوتے ہیں نا بازاروں میں اور چوکس پہ، جو آپ سے باقاعدہ مانگتے ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں۔ مسکین آپ سے مانگتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھ کے ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ آپ سے لپٹ لپٹ کے مانگ بھی نہیں رہا ہوتا، تو ان کی ہیلپ تو ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا ان کو پھر کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں، جو نہیں مانگتے ان کے حالات بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن ان کو مانگنا برا لگتا ہے اور یہ نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے ان جیسوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کی ہیلپ کرنا ہمارا زیادہ اہم کام ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ سوچ کر نہیں کہ ہم ان پہ کوئی احسان کریں، بلکہ یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں سے ان کا حصہ بنایا ہے جو ہمیں ان کو دینا ہے۔ اچھا، اب یہاں تک جو بات ہوئی ہے کس کی ہوئی؟ یہ اس بندے کی ہوئی جو آخرت کا انکار کر رہا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور وہ مسکین کا کھانا نہیں دیتا۔ اب آگے ہے فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اب بات نمازیوں کی آ گئی، اس سے پہلے والا کون تھا؟ وہ تو آخرت کا انکار کر رہا تھا نا۔ اب یہ والے جو ہیں، یہ جو بھی ہیں، اس میں خدا نخواستہ ہم لوگ بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اب آگے ان نمازوں کی جو خصوصیات ہیں وہ دیکھ کے ہم نے اپنی نمازوں کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی، جب مدینہ میں مسلمان تھے تو اس وقت منافقین بھی بہت سارے ان کی صفوں میں تھے، اور وہ بھی نماز باجماعت کے لیے آ تو جاتے تھے، لیکن دل نہیں کرتا، دل سے نہیں آتے تھے، اور نماز میں بھی ان کا کوئی دھیان نہیں ہوتا تھا نماز کی طرف، بس قدرے وہ ایکشن کرنا ہوتا تھا نماز کی طرح اور وہ ٹائم گزارنا ہوتا تھا۔ تو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب وہ کون سے نمازی ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہم جو ان سے صلاتہم، اپنی نمازوں سے، ساہون، غافل۔ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ میں جب اس کی تفسیر پڑھ رہی تھی آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے، تو یہ میں نے پھر اس وقت اپنی ایک فرینڈ سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ سوچا جائے ہم نے کبھی اس کو پڑھتے ہوئے پہلے جب ترجمہ نہیں آتا تھا کبھی غور نہیں کیا تھا کہ یہ کتنی، ویسے اگر تھوڑا سا یہ ان کی جگہ فی ہوتا نا تو اس میں ہم سب آ جاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اب اگر فی ہوتا تو یہ ہوتا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں، وہ تو ہم سب ہوتے ہیں، مطلب ایک رکعت پوری صحیح سے پڑھ بھی لے، آگے کی 3 رکعتوں میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ نمازوں میں غافل ہے، یہ ہے نمازوں سے غافل وہ لوگ۔ اب یہاں بھی جو باتیں اس کی خصوصیات میں آگے ڈسکس ہوئی ہیں، اس میں سے میجورٹی ہم میں سے زیادہ تر لوگوں میں پائی جاتی ہیں، بالخصوص مجھ میں تو ہے، ایٹ لیسٹ اپنا تو پتہ ہی ہے۔ تو مطلب کافی دکھ بھی ہوا کہ پتہ نہیں کب ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ قرآن میں جس چیز سے سختی سے منع کیا گیا ہے، جس قسم کی نماز پہ وعید آئی ہے، ہم اس طرح کی اب نمازیں پڑھنے لگے، جس میں سب سے اہم تو یہ تھا کہ نماز کا وقت ٹال ٹال کر پڑھنا، کہ اب جیسی اذان ہوتی ہے فوراً سے ہم اٹھ کے نہیں پڑھنا شروع کر دیتے، بلکہ اس وقت کوئی نہ کوئی، اور اکثر ڈیوٹی پہ نہیں ہوتے، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، ڈیوٹی پہ تو میں بڑا ٹائم پہ پڑھ لیتی ہوں، جب بلا وجہ ہم فضول میں کہیں بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی اس پہ کوئی ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم فوراً سے نہیں اٹھتے، جبکہ جو ہمارے صحابہ کرام تھے ان کا یہ طرز عمل نہیں تھا۔ جو ہی اذان کی آواز آتی تھی وہ جو بھی جس قسم کا بھی اہم کام کرتے تھے وہ چھوڑ کے فوراً نماز پڑھنے لگ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہتر بنانے کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو پچھلی نمازیں ہم نے اس طرح کی پڑھی اس پہ ہمیں معاف کرے۔ تو اس میں اہم جو باتیں تھی، ایک تو یہ ٹائم کا خیال نہ رکھنا نماز کا، دوسرا اب یہاں پہ عن صلاتہم ساہون کی جو مودودی صاحب نے بتایا ہوا ہے، میں ذرا وہ آپ کو بتا دوں ایک دفعہ۔
اچھا، یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے کچھ بھول جانا شریعت میں نفاق تو درکنار گناہ بھی نہیں. مطلب نماز کے اندر آپ سے کچھ بھول چوک ہو گئی یا بھول گئے. اکثر قاری صاحبان کو میں نے سنا ہے نماز باجماعت پڑھاتے ہیں بھول جاتے ہیں اکثر، تو بار بار پھر اسی آیت کو دہراتے رہتے ہیں انٹل انلیس ان کو یاد آ جاتا ہے یا پیچھے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ ان کو یاد دلا دیتا ہے. تو کہتے ہیں اس طرح تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی وقت نماز میں بھول لاحق ہوئی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کا طریقہ فرمایا تھا. اس کے برعکس جو ان صلاتہم ساہون کے معنی ہے یہ کہ اپنی نماز سے وہ غافل ہیں. مطلب کیا کہ نماز پڑھی تو پڑھی ورنہ نہ پڑھی تو نہ پڑھی، ان دونوں کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں تو اس طرح کہ نماز کے وقت کو یوں ٹالتے رہتے ہیں اور جب وہ بالکل ختم ہونے قریب ہوتا ہے تو اٹھ کر چار ٹونگے مار لیتے ہیں. یا نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور بعد النخواستہ پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی مصیبت ہے جو ان پر نازل کی گئی ہو. کپڑوں سے کھیلتے رہتے ہیں، جمائیاں لیتے ہیں، خدا کی یاد کا شائبہ تک ان کے اندر نہیں ہوتا. پوری نماز میں نہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نہ یہ خیال رہتا ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا. پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز اور دل کہیں اور پڑا رہتا ہے. مارا مارا اس طرح پڑھتے ہیں کہ نہ قیام ٹھیک سے ہوتا ہے، نہ رکوع نہ سجود، بلکہ بس کسی نہ کسی طرح نماز کسی شکل بنا کر جلدی سے جلدی فارغ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ کسی جگہ پھنس گئے تو نماز پڑھ لی ورنہ اس عبادت کا کوئی مقام ان کی زندگی میں نہیں ہوتا. نماز کا وقت آتا ہے تو انہیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ نماز کا وقت ہے. مؤذن کی آواز کان میں آتی ہے تو انہیں خیال تک نہیں آتا کہ یہ کیا پکار رہا ہے، کس کو پکار رہا ہے اور کس لیے پکار رہا ہے. یہی آخرت پر ایمان نہ ہونے کی علامات ہیں، کیونکہ دراصل اسلام کے مدعیوں کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ نہ نماز پڑھنے پر کسی جزا کے قائل ہیں اور نہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اس کے نہ پڑھنے پر کوئی سزا ملے گی. اسی بنا پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عطا بن دینار کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے فی صلاتہم ساہون نہیں بلکہ ان صلاتہم ساہون فرمایا. یعنی ہم نمازوں میں بھولتے تو ضرور ہیں مگر نماز سے غافل نہیں، اس لیے ہمارا شمار منافقوں میں نہیں. اب اس میں جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ ہم میں سے ہر ایک خود اپنا حال جانتا ہے کہ ہم کس قسم کی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس میں مزید کتنی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. تو اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو غلطیاں اور جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی اس پہ ہمیں معاف فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اچھا، اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. اچھا آگے ہے ولا يحض على طعام المسكين، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے لوگ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور جو عام ضرورت کی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں. اس میں جو اہم ورڈ ہے وہ ہے الماعون. الماعون کا مطلب ہے کہ کہیں پہ اس کو زکوٰۃ سے تشبیہ دی گئی کہ اس کا مطلب زکوٰۃ ہے. وہ بھی کیونکہ مال کا ایک بہت معمولی سا حصہ ہوتا ہے. کہیں پہ ہے کہ عام روزمرہ کی چیز دینے سے پرہیز کیا جاتا ہے. اس پہ مختلف صحابہ کے مختلف اقوال ہے لیکن آخر میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس کو آپ زکوٰۃ بھی کہہ سکتے ہیں. اور آپ کے مال میں سے جو عام استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی بہت، جیسے کہ کوئی برتن ہو گیا، کوئی ایسی چیز جو کہ استعمال سے ختم نہیں ہوتی لیکن وہ دینے سے اگر کوئی بخل کرتا ہے اور ایک دوسرے کو نہیں دیتا تو وہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بیسیکلی دو اہم باتیں تھیں. ایک کیا تھی، وہ شخص جو روز آخرت کو جھٹلاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا تھا، پھر اس کا یتیم کے ساتھ اور مسکین کے ساتھ جو تعلق تھا اور جس قسم کا پیش آ رہا تھا اس کا بتایا گیا ہے کہ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا تو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا نہیں دیتا، کیونکہ اس کے حصے میں سے، اس کے مال میں سے مسکین کا حصہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے لیکن وہ دے نہیں رہا کیونکہ وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتا. اس کے بعد یہ تھا کہ ان نماز پڑھنے والوں پہ
کے لیے ہلاکت ہے۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ جو کہ ایک تو اپنی نماز پڑھنے سے غافل ہیں، مطلب نماز کے دوران جو وہ کرتے ہیں، کبھی ٹائم پہ نہیں جا رہے، کبھی وہ اس کے دوران جمائیاں لے رہے ہیں، کبھی کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، مطلب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن نماز صحیح سے نہیں پڑھ رہے، اور اگر جس وقت تنہا ہوں کوئی نہ ہو تو بیچ میں اسکپ بھی کر لیتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، مطلب انہوں نے جو بھی اسلامک سٹیپس لینے ہوتے ہیں، جو کام کرنا ہوتا ہے، وہ صرف اگلوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، دل سے نہیں کر رہے ہوتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، دوبارہ سے اب یہ پیچھے کیا تھا؟ نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں نا، اب نماز بھی نہیں پڑھتے صحیح سے، اور آخر میں کیا کرتے ہیں؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، دوبارہ سے کہ آپ کوئی روزمرہ کی چیز، جیسے آپ کی ہانڈیا ہو گئی، پتیلا ہو گیا، کوئی ایسی چیز جو کہ دینے سے کوئی ختم نہیں ہو جائے گا، وہ استعمال کر کے آپ کو واپس کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پہ کمزور عقیدے کے نتیجے میں اس کے بندوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے پیش آتے ہیں۔ تو اس ساری صورت کا مطلب کچھ یہ ہے کہ صرف انسانوں کے ساتھ ہم اچھا تعلق رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ والا تعلق پورا نہ کریں، مطلب جو اس کی طرف سے ہم پہ عائد کردہ فرائض ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا، اگر ہم وہ نہ کریں اور ہم صرف کہیں کہ ہم اس کے بندوں کا خیال رکھ رہے ہیں تو یہ ناکافی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کی 5 وقت کی نماز اور جو اس کی طرف سے فرائض عائد کرتے ہیں وہ تو پورے کریں، لیکن اس کے بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک نہ ہو، جو بندوں کے حقوق ہیں ہم پہ وہ ہم پورے نہ کریں، تب بھی یہ ناکافی ہے۔ مطلب ہم نے دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے بیلنس طریقے سے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر فاطمہ، بہت ہی اہم بات کی آج، بہت ہی اہم آیات پہ ڈسکشن کی گئی۔ اگر پارٹیسپینٹس میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، چیٹ باکس میں ٹائپ کر دیں۔ صحیح، تو اب ہم چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف جو کہ حدیث سیشن ہے، اور اس کے لیے وی ہیو ود اس ڈاکٹر شمائلہ خان. شی از اے گریجویٹ آف 2020 and she is doing online consultation at the moment. She is a member of Working Council PIMA Karachi Women Wing. We welcome you Dr. Shamaila. آپ انمیوٹ کر کے اپنا مائک چیک کر لیں۔ جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر شمائلہ آ رہی ہے، آپ سٹارٹ کر سکتی ہیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اچھا، آپ سیکنڈ سیگمنٹ میں ہمارا حدیث سیشن ہے، جو کہ آپ لوگوں کا تو ریگولر کلاس ہوگی تو آپ لوگوں کا اندازہ ہوگا، تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ڈاکٹر شمائلہ ایک سیکنڈ کے لیے کائنڈلی پارٹیسپینٹس آپ اپنی مائکس میوٹ کر دیں، آڈینس میں سے کسی کا مائک جو ہے وہ آن ہے جس کی وجہ سے ڈسٹربنس آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ اچھا، میں ذرا باہر ہوں، کبھی بھی آپ کو کچھ میری آواز کا مسئلہ ہو تو مجھے فوراً بتا دیجیے گا، تو میں اپنی جگہ سے نکل لوں گی۔ اچھا اچھا، آج کا ٹاپک ہمارا توبہ اور استغفار کا ہے۔ میں حدیث پہلے پڑھ لیتی ہوں، پھر ہم اس کی ایکسپلینیشن کی طرف جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کرنے کے بعد معافی مانگنے کے لیے جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے پلٹنے پر اس شخص کے مقابلے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے جس نے اپنی اونٹنی، جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار تھا، کسی بیاباں میں کھو دی ہو، پھر اس نے اچانک اسے پا لیا ہو، تو وہ اپنے اونٹ کو پا کر جتنا خوش ہوتا ہے اس کو اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ آدمی کی توبہ کرنے پر خوش ہوتا ہے، بلکہ خدا کی خوشی اسی کے مقابلے میں بڑی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ رحم و کرم کا سرچشمہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس پر بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی اس پر بات کر لیتے ہیں کہ توبہ سے کیا مراد ہوتی ہے۔ آپ میں سے کوئی ڈیفائن کرنا چاہے گا؟ بہت سادہ الفاظ میں بتانا ہے کہ توبہ کیا ہے۔ جب بھی ہم کوئی غلطی کرتے ہیں اس کو ڈیل کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں نا۔ ایک پہلا طریقہ تو یہ ہوگا کہ آپ اپنی غلطی سے ماننے سے انکار کر دیں، کہ آپ کہیں میں نے سرے سے یہ جرم کیا ہی نہیں۔
دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بلیم گیم کھیلتے ہیں کہ آپ اپنے عمل کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں نے یہ چیز اس وجہ سے کی تھی، ٹھیک ہے. اور تیسرا جو عمل ہے وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے اور آپ اس کو ایڈمٹ کریں، اس کے بعد آپ نیکسٹ میں جو ہے اپنے بیہیویئر میں گروتھ لے کر. تو جو تھرڈ ڈیفینیشن ہے وہ بیسکلی توبہ کی ڈیفینیشن ہے، اور یہ سب سے بہترین رسپانس ہے آپ کی کوئی بھی غلطی پر. یہ ہماری عموماً زندگی میں بھی جب بھی ہم کہیں غلطی کرتے ہیں تو یہی تین رسپانس میں ہم اپنی غلطی کو ڈیل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو یعنی یہ سب سے بہتر عمل ہے کہ آپ وہاں تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا نا کہ آپ یا تو انکار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہے، بلیم کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں. اور اللہ اور بندے کا کنیکشن ہی ایسا ہوتا ہے کہ چاہے کتنی بھی اکڑ کیوں نہ ہو انسان میں، لیکن بس خدا کے سامنے کو جھکتا ہی جھکتا. تو توبہ سے مراد یہ کہ کوئی یعنی وہ فیلنگ جو کہ کسی گناہ کے بعد، کسی غلطی کے بعد، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے کے بعد جو ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے جو آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کے رسپانس میں آپ کا عمل بھی کوئی ظاہر ہوتا ہے، اس اس عمل کو جو ہے وہ توبہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کسی کا کوئی اونٹ ہو. اچھا، اب اونٹ سے کیا مراد ہے؟ اونٹ نہیں ہو بلکہ اونٹنی یعنی یہاں پہ انہوں نے اور ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ اونٹنی جس پر کسی کی زندگی کا دار و مدار ہے، کسی کی مثال کے طور پر کسی کا بیٹا بیٹا ہے اور وہ بہت نافرمان نکلا ہے اور اچانک سے کوئی واقعہ ہوتا ہے اور فرما بردار ہوتا ہے، تو ان ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ بیٹا پلٹ آیا. تو اللہ تعالیٰ کو بندے کے پلٹنے پر اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 سے زیادہ پیار کرتے ہیں. آپ اگر ہم تھوڑا سا اندازہ لگانا چاہیں نا تو ہماری جو آج کی دنیا کی پاپولیشن ہے وہ 8.24 بلین ہے، اور اگر ہم کائنات کی اسپیسیز کے بارے میں اندازہ لگائیں تو وہ 8.7 ملین ہے. اسپیسیز کا مطلب آپ سب یہاں ڈاکٹرز ہیں تو وہاں سے یہ باتیں سمجھ آئیں گی. اسپیسیز کا مطلب ایک ٹائپ، یعنی اگر فش ہے، فراگ ہے، تو یہ دو اسپیسیز ہو. اب فشز کی تعداد کتنی اس کی تو میں بات ہی نہیں ہے. تو یعنی یہ کاؤنٹنگ نہیں ہے، صرف اس کی تعداد ہے، اور 91% چیزیں ایسی جسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اور اس میں چلے آپ صرف جاندار کی بات کر لینا کہ ہماری 8.24 بلین ہے، اور اگر کوئی ایک بندہ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے پلٹنے سے اتنی خوشی ہو رہی کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا امپورٹنٹ تھا. یعنی جو یہاں پہ جس چیز سے مشابہت دی گئی ہے کہ وہ اونٹنی جس پر کسی کا دارہ مرار ہو وہ اس کو مل جائے، تو اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو سمجھے کہ ہم میں سے میں پلٹ رہی ہوں، مجھے وہ خوشی، اللہ تعالیٰ کو وہ خوشی ہو رہی ہے میرے پلٹنے. اتنے لوگ ہیں لیکن جو میری ویلیو ہے نا وہ کسی اور کی نہیں ہے اللہ کی زندگی. اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ ایک ایک سول، ایک ایک پرسن جو ہے وہ اتنا میٹر کرتا ہے. اچھا، پھر دوسری چیز یہ آتی ہے کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے پلٹنے سے خوشی ہوتی ہے تو یعنی اور توبہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو پھر کبھی آپ یعنی کبھی کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ آئندہ یعنی آگے بھی جو گناہ کر لے، اور پھر توبہ کی امید پر گناہ کرنا کیسا ہے. یعنی اگر کوئی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ میں معاف کرنے والا ہے تو میں آگے بھی جو میری غلطی ہوں گی وہ معاف کر دے گا، یہ کانسیپٹ ہمیں ہمارے لیے کس طرح مہلک ہو سکتا ہے، یا اس کانسیپٹ پہ کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ ڈاکٹر شمالہ، میرا خیال ہے کہ آج کل کے زمانے میں لوگ بہت آسانی سے کوئی بھی گناہ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، آگے میں استغفار کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا. جیسے کافی لوگ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ حرام کمائی میں اتنے انڈلج ہو گئے ہوتے ہیں کہ وہ کئی کئی سال وہ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں آخر میں توبہ کر لوں گا، استغفار کر لوں گا. تو میرے خیال سے یہ بہت زیادہ ہماری کمیونٹی میں کامن ہوتا جا رہا ہے. Exactly. اچھا اس کے نیکسٹ سائڈ کیجیے گا، ایک منٹ بلکہ یہیں رکیے گا. اللہ تعالیٰ نے نا یعنی اس سے توبہ کی جو مدت بیان کی ہے وہ اس میں یہ بات ہے کہ انسان کی جو موت کا وقت آ جاتا ہے اس سے پہلے پہلے توبہ. اگر آپ کو یہ سوچے نا کہ یعنی وہ اپنے یہ جو ساری امیدیں ہیں نا، یہ پچھلے گناہوں کی امید پر تو توبہ ہے، لیکن اگلے گناہوں کا بہانہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی موت کس وقت آئے گی. موت کا علم جو ہے وہ لا علم ہوتا ہے.
اور جو یہ جو प्रोक्रेस्टिनेशन होती है ना, ये जो डिले होता है वो हमें हदीस मिलती है ना कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक नुक्ता पड़ता है, और फिर जब वो अपने गुनाह पर इसरार करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो काला धब्बा होता है वो बढ़ता रहता है, और एक दिन आता है कि उसका पूरा दिल स्याह हो जाता है। तो जितना आप आगे चले जाते हैं ना किसी भी चीज में, वो बैक होना बहुत ज्यादा, तो बार बार लीव तो लेते हैं, तो बैक होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यानी अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है कि इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सुअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीब फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं लोगों की तौबा कबूल करता है जो नादानी में कोई बुराई कर गुजरे और फिर जल्द उससे बाज आ जाए और तौबा करे, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा भी कबूल करता है और बड़े इल्म और हिकमत वाला है। अच्छा, यहाँ पे दो कंडीशन बताई गई है। एक तो वो कि जो जब भी आपसे कोई गलती हो तो वो नादानी में हो जाए, और फिर आप फिर वापिस आने में ना जल्दी करें। सूरे हदीद में जो है ना, जब वो जो एक सारा सिनेरियो है कि हशर का मैदान लगेगा और पुलिस रात से गुजरना पड़ेगा, तो वो पुलिस रात ऐसा होगा कि बहुत अंधेरा, वहाँ अंधेरा होगा, वहां पर रोशनी की जरूरत होगी। उसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी हमने पढ़ी है कि वो बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा। तो उसमें जो नूर मिलेगा ना लोगों को वहां से उस टेस्ट को पास करने के लिए, तो वो नूर दो किस्म का होगा। एक तो आपके दिलों से निकलेगा और एक आपके हाथों से निकलेगा। दिलों का नूर वो होगा जो कि ईमान की रोशनी होगी, और हाथों का नूर वो होगा जो कि एमाल की, सही एमाल की रोशनी होगी। तो अब उनमें से कुछ लोग होंगे जिनका नूर एकदम से बुझ जाएगा, यानी अ, उनके पास अंधेरा होगा, वो पार नहीं कर पाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उनकी कैरेक्टरिस्टिक से बताइए कि उनका बिहेवियर दुनिया में ये होता था, फतन तुम अनफुसकुम व तरब्बस्तुम वरतब्तुम व गर्रतकुमुल अमानी सबका, यानी कि वो अपने आप को फितने में डालते, फिर वो इंतजार करते, फिर वो शक करते, और फिर उनकी जो ख्वाहिशात है वो उन्हें धोखे में ही डाले रखती हैं। इसको हम बारी बारी देखते हैं। वो अपने आप को फितने में डालने से क्या मुराद है कि हमारे साथ भी कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को चीजों से एक्सपोज करते हैं कि हम ये काम कर लें, या हम अब इससे कनेक्टेड हो चुके हैं, या हम जैसे उन्होंने डॉक्टर महविश थी मेरे ख्याल है जिन्होंने एक बात की थी कि हमारी अर्निंग कोई है और वो हराम जराए से इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो हम यही हम बस करते हैं कि थोड़ा अर्सा हम ये काम कर ले, उसके बाद छोड़ेंगे। या कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम कहते हैं कि हम चले जाते हैं, कोई भी ऐसी गैदरिंग हो, कोई भी ऐसी आउटिंग हो जहाँ पर हम कहते हैं हम चले जाते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, और बिल आखिर हम उन चीजों में मुलव्विस हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वो तरफ फिर तुम इंतजार करते हो, यानी आप खुद को टाइम देते हो कि 2 दिन और कर लेंगे। जो हम कहते हैं ना कि अ, अल्लाह तो माफ करने वाला है, मैं कल माफी मांग लूंगा या मैं परसों माफी मांग लूंगा। और फिर उसके बाद आप थर्ड स्टेज आपका स्टार्ट हो जाता है वर्ड तब, और फिर तुम शक करते हो। शक किस चीज में करते हैं कि फिर ये होता है कि आप अपनी चीजों को जस्टिफाई करने लगते हैं कि आजकल तो माहौल ही ऐसा है, सभी ऐसा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा कर लूंगा तो क्या हो जाएगा। पता नहीं, जो गलत भी चीजें होती है ना आपको गलत नहीं लगने लगती। इसको आप अपने माहौल से जस्टिफाई करते हैं कि अब माहौल में है ये सब अवेलेबल, मैं ये भी ना करूँ तो क्या करूँ। तो वो जो एक आपके दिमाग में एक्सपोज होने से पहले जो क्लियरिटी थी कि नहीं ये चीज गलत है, वो भी खत्म होने लगती है, और आप शक में पड़ जाते हैं कि यानी अपने अमल को गलत भी तस्वुर नहीं करते उसमें इन्वॉल्व रहने के लिए। जैसे हमने शुरू में तौबा की डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि उसका मतलब ये है कि आप अपनी गलती को एतराफ करके अपनी करेक्टर में ग्रोथ लेकर आए अल्लाह ताला के सामने, तो वो यहाँ पर स्किप हो जाती है। और फिर चौथा स्टेप है गर्रत तुम, फिर तुम्हारी ख्वाहिशों ने तुम्हें धोखे में ही डाले रखते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी मौत आ जाती है। तो ये वही साइकिल है कि जब हम तौबा डिले करते हैं ना कि तो इसी में लगता है नहीं। अब जब आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को, ब्लेम नहीं दे रहे, तो फिर आप उन्हीं चीजों में मुलविस रहेंगे, वो इतना मुलविस रहेंगे कि आप इंतजार तो करेंगे कि कल तौबा कर लूंगा परसों, लेकिन वो एंड का टाइम आ जाएगा जब तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और ऐसा ना, मतलब हमारी जिंदगी में आता है वो लम्हा जब, यानी वो जो एक फीलिंग होती है ना गिल्ट की, जब आपका दिल नरम पड़ रहा हो और आपका दिल चाह रहा हो कि बस यहाँ से पलट जाए, तो उस वक्त ना वो स्टेप ले लेना चाहिए। आप बेशक आप किसी भी चीज में मुलविस हो, यानी बहुत ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो कि आम जिंदगी में होती हो। हो सकता है कि आपका किसी से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और अब आपसे कतई ताल्लुक करके बैठे हैं, और आपको कभी जिंदगी मतलब कभी ऐसा मौका हुआ कि
وہ جو کبھی ہوتا ہے نا ہمارے اندر انا آتی ہے کہ میں بھی پہل کروں، ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے یہ۔ تو لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل نرم پڑا اور آپ نے یعنی وہ جو اسٹیپ لینے والا لمحہ ہوتا ہے اس کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں آرام سے، یعنی آپ اس میں کچھ نہ کریں نا، گزر جائے تو وہ لمحہ بھی گزر جائے گا اور پھر آپ کا دل اور سخت ہو جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کبھی قرآن ہماری زندگیوں میں شامل ہوتا ہے، پھر بہت عرصہ ہوتا ہے، گیپ آ جاتا ہے، اور آپ اس کو، وہ آپ کے اندر سے ایک آ رہی ہوتی ہے کہ مجھے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے قرآن، لیکن آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہو اس ارج کو، تو پھر آپ مطلب اس لمحے کو آپ اسکپ کر دیں تو پھر آپ کا دل سخت ہو جائے گا۔ تو جب بھی ایسا لمحہ ہے نا کہ زندگی میں دل نرم پڑا ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے روز آنا چاہیے، مطلب اسٹیپ لے لینا چاہیے کہ اب میں نہیں کروں گا۔ وہ توبہ اسی چیز کا نام ہے، یعنی آپ نے کوئی خود کا ارادہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ میں آپ کے پاس واپس آ گیا، آپ بے شک دوبارہ پھسل گئے، لیکن اس وقت نہ سوچنے کہ میں دوبارہ پھسلوں گا اور دوبارہ وہاں سے آؤں گی۔ یہ دونوں باتوں میں بہت فرق ہے کہ آپ سچی توبہ کریں اور 2 دن بعد آپ پھر پھسل گئے، آپ دوبارہ معافی مانگیں اس میں، اور اس بات میں کہ آپ معافی مانگتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ یہ کام کروں گا اور پرسوں پھر آپ سے معافی مانگوں گا، اس میں بہت فرق ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت عمر جب امیر المومنین تھے تو انہوں نے ایک صحابی تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطہ دیکھا تھا، تو ان کے گھر کا پرنالا جو ہے نا وہ نکلوا دیا تھا، تو حضرت عباس واپس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے گھر کا پرنالا کس نے نکالا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین نے اتروایا ہے، کیونکہ جب لوگ، ان کا گھر نا مسجد نبی کے پاس تھا، تو لوگ ان کے سامنے سے گزرتے تھے تو وہ پرنالے میں سے پانی گرتا تھا اور نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے پرنالا ہٹا دیا۔ اب حضرت عباس نے کہا یہ تو مطلب یہ صحیح نہیں ہے، یہ آنے سے پہلے کہ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر، اب آپ سوچیں یہ باتیں امیر المومنین کو اعتراض ہوگا۔ حضرت عباس نے کہا کہ مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے پرنالا ہٹا دیا، تو انہوں نے کیس کیا حضرت عمر سے۔ اس وقت وہ قاضی تھے جو اصل چیف جسٹس تھے، وہ حضرت ابی بن کعب تھے، تو حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر کو کال کر لی کہ آپ کے خلاف یہ معاملہ ہوا ہے، اور بس آپ بھولیے گا نہیں کہ یعنی یہ سب جو معاملہ ہو رہا ہے وہ یعنی جو ہستی ہے نا وہ ایک لیڈر ہے جو کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، اور انہیں بلاتے ہیں اور حضرت عمر داخل ہوتے ہیں، اور پھر حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ ہاں حضرت عباس سے کہ آپ اپنا مدعا بیان کریں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، پھر وہ اپنی کہانی بتا رہے ہیں۔ حضرت عمر اپنی دلیل دیتے ہیں کہ وہ جو پرنالا تھا وہ لوگوں کا لباس خراب کر رہا تھا اور اس کی وجہ سے ہٹا دیا۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرا جو گھر تھا وہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے مجھے نشان لگا کے دیا تھا کہ اس جگہ پہ آپ اپنا گھر بنا لیں، اور جو پرنالا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنکھوں مبارک پہ چڑھ کے میں نے وہ لگایا، تو آپ کون ہوتے کہ بغیر پوچھے آپ نے وہ پرنالا ہٹا دیا؟ تو حضرت عمر کانپ جیسے، اور یعنی آپ سوچیں ذرا سی بھی انا ان کے ذہن ان کے اس میں نہیں آ رہی، وہ رو پڑتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر پورا محلہ یہ منظر دیکھتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ دیوار سے ہاتھ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضرت عباس ان کی کندھے پہ چڑھ کے پرنالا دوبارہ لگاتے ہیں۔ تو یعنی ہم نے شروع میں آیت پڑھی نا کہ جو لوگ ہوتے ہیں نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، فوراً قریب میں توبہ نہیں، وہ انہوں نے بس فوراً ان سے سوری کہا اور اپنی غلطی کی اصلاح بھی کر لی۔ پرفیکٹ ایگزامپل ہے حضرت عمر کا وہ واقعہ، بس وہ ویسے ہی راستے میں یاد آئی ہے۔ یعنی آپ کا آپ کے اندر تقوی اتنا ہو، انصاف اتنا ہو کہ جب بھی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے تو آپ اپنی انا چھوڑ کر اللہ کا فرمان قبول کر لیں، آپ اس سے ریپینٹ کر لیں، آپ واپسی اختیار کر لیں۔ یہ یہ بہت اچھی عادت ہے۔ اچھا اچھا، ایک اور حدیث ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ، جو لوگ دن کو گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ کون ہے جو کہ مجھ سے معافی طلب کرے، اور جو لوگ رات میں گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دن میں بھی اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے۔ اب آپ سوچیں کہ جو ٹائم ہوتا ہے دن ہوتی ہے رات ہوتی ہے، تو ہمارے پاس کوئی ٹائم بچا نہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ نہ کھلا رکھا یا اللہ تعالیٰ نے پکارا نہ ہو،
جو اللہ تعالیٰ اتنا ایگرلی ویٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یعنی بندہ جس نے بھی، اور ایک ایک پر نظر ہے کہ وہ بندہ پلٹ آئے. اور کتنی بار پلٹ ہے آپ وسلم کہتے ہیں کہ میں دن میں 100 بار اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں. یہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ جب ہم ڈیلے کرتے ہیں یا پھر ہم وہ جو ایک سیاہ دھبا ہمارے دل پہ لگتا ہے وہ کالا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں صلاحیتیں دی ہیں نا، اگر وہ ہم استعمال نہیں کرتے، یوٹیلائز نہیں کرتے، وہ ہم لوز کر دیتے. جیسے آج کل اے آئی پہ بہت بات ہوتی ہے. آپ لوگوں نے نظر سے بھی چیزیں گزری ہوں گی جو اب ریسرچ کہتی ہے کہ جو آئندہ نسل کی کریٹیوٹی ہوتی ہے نا وہ اے آئی متاثر کرے گی. اور جو بیٹا جنریشن ہے وہ سب سے سست کون ہوگی. ایون گوگل پہ سرچ کرنے میں بھی جو محنت لگتی ہے نا، وہ چیٹ جی پی ٹی پہ سرچ وہ محنت اسکپ ہو جائے گی. وہ ڈیٹا بھی آپ کو خود سارٹ کر کے دے دیتی ہے چیٹ جی پی ٹی. ایون سب کچھ بتا کے پھر اینڈ میں آپ کو یہ بھی آفر کرتی ہے کہ آپ اس کا گرافک چارٹ بنا دو. تو وہ چیٹ جی پی ٹی وہ مان کے بچوں کو استعمال نہیں کرنے دیں. خیر یعنی جو بھی آپ اپنی صلاحیت استعمال نہیں کریں گے وہ لوز ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے کچھ برے عمل سے برا فیل کرنے کی، گلٹ میں جانے کی. اور یعنی ہمارے اندر ایک ارج ہوتی ہے چیزیں خراب ہو رہی ہیں تو اسے ٹھیک کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے صلح فطرت یعنی سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے اس نے صلح محبوب رکھی ہے، ریپینڈنس محبوب رکھی ہے. اگر آپ اسے اگنور کریں گے تو پھر آپ سے برا کرنے فیل کرنے کی صلاحیت بھی چھین لی جاتی ہے. غلط تم امان ہی یعنی تمہاری پھر جھوٹی جو خواہشیں ہیں وہ تمہیں دھوکے میں ہی ڈالے رکھیں گی. اور پھر آپ کے دل مطلب پھر خدا نہ خواستہ ہمارے دل کالے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اسے کالے ہونے دیا، آپ نے اگنور کیا ہے کالے نے. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کے جو پچھلے گناہ بھی ہے نا وہ بھی نیکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے ان لوگوں کو بشارت دی تھی جو یعنی کہ مکہ سے میں مسلمان ہوئے تھے اور مکہ میں جو چیزیں برائیاں تھیں، شراب جوا زنا سب کچھ عام تھا نا، تو بہت سارے لوگ اس میں انوالو تھے. پھر ایمان لے کر آئے اور کام لے کر آئے تو انہیں پچھلی جو ان کے گناہ تھے وہ تنگ کرنے لگے. تو پھر ابھی دن نے انہیں بتایا تھا کہ اگر آپ سچی توبہ کریں گے اور ایمان کے بعد تو آپ کے جو پرانے گناہ ہوں گے وہ سب نیکیوں میں بدل جائیں گے. تو آپ سوچیں کہ اتنے بڑے بڑے گناہ یعنی گناہوں کا پہاڑ ہے اور وہ ایک دم سے نیکی میں بدل جائے کوئی، تو یہ یعنی کتنی ہی خوش نصیبی ہے. تو یہ اصول آج بھی اللہ تعالیٰ یہ تو قیامت تک کا اصول ہے نا کہ اب جو بھی بندہ معافی مانگے گا توبہ کرے گا اس کے جو پچھلے گناہ ہوں گے وہ نیکیوں میں تبدیل ہوں گے. کئی بار ہمارے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں آپس کی بھی جس سے قربت بڑھتی ہے. تو اگر آپ کی ڈیلنگ صحیح ہے تو کئی بار توبہ بھی آپ کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں پر نیک اعمال بھی نہیں پہنچا سکتا. یہ آپ کی شرمندگی، آپ کے آنسو، آپ کا فیکٹری ریسیٹ کر دیتے. تو محروم رہ جانے کی جو تڑپ ہوتی ہے نا وہ نیکی کر لینے کی محنت کا غالب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے. ہمارے پاس ٹائم جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر شمائلہ آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، آپ اپنی بات آرام سے کمپلیٹ کر لیں. اچھا کتنا ٹائم ہے یہ؟ آلموسٹ 10 to 15 minutes. میرے پاس ٹائم نہیں ہے اصل میں باہر ہوں. چلے ہم آگے دوسری حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں جتنا ہو سکے گا کر لیں. اچھا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ توکل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویسے ہی ڈسکشن ہے نا. اللہ پہ بھروسہ. ٹھیک ہے. توکل کا جو جہاں تک مجھے آئیڈیا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری کوشش کر کے اپنے اسباب کر کے اس کے بعد جو آپ کا جو رزلٹ ہے جو اس کا نتیجہ ہے وہ آپ اللہ پر کر دیں.
کہ میں نے اپنی سے پوری کوشش کر دی اور اب جو نتیجہ ملے گا وہ بہتر ہی ہوگا، جو بھی ملے گا بہتر ہوگا، اس کو توقع. اچھا یہاں پہ آپ نے تو بات کی کہ اسباب پہ بھروسہ کر کے، یہی بات کی ہے نا آپ نے؟ اسباب پہ بھروسہ نہیں، مطلب یہ کہ اپنے جو آپ کے پاس آپ جو ہے اپنی ان بات چیزوں کو ریپیٹ کریں گے؟ یوٹیلائز کرتے. میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ توقع نہیں ہوتا کہ آپ اپنی پوری کوشش کر کے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اسباب پرووائڈ کیے ہیں تو ان کو یوٹیلائز کرنے کے بعد پھر آپ اس کا نتیجہ اللہ کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بالکل خود کچھ نہ کریں اور ڈائریکٹلی کہیں کہ جو ہوگا وہ یعنی بہتر ہوگا یا اللہ جو کرے گا وہی ہوگا. یعنی اس میں یہ کہ آپ اپنی جو کوشش اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو چیز پرووائڈ کی اس کو یوٹیلائز کر کے، اگر آپ کو وقت دیا ہے، آپ کو کوئی بھی چیز دی، اس کو یوٹیلائز کرنے کے بعد آپ اللہ پہ توکل کرو. بس صحیح. اچھا کیا میں اپنی بات کنوے کر سکتی ہوں یا نہیں؟ کلیئر نہیں بات. میں آپ کی آواز کٹی ہے لیکن میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. یعنی آپ مجھے سمجھ آ گئی. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میں مکمل بھروسہ کرنا، اور یعنی اسباب میں اپنی سے یہ بھی نہیں سمجھنا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کریں گے. آپ نے کچھ نہ کچھ یعنی اسباب پر آپ نے بھی کام کرنا، یہی بات کی ہے نا. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہم حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں اس میں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میرے پاس ٹائم آ گیا کہ اینڈ کرنا ہے، تو میں بس 2 منٹ میں اپنی بات کمپلیٹ کرتی ہوں. آپ سے ہم کو شاپ فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ اگر اللہ تعالیٰ پر ٹھیک سے توکل کرو تو وہ ایسا توکل ہم نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. چلو ٹھیک ہے، بس پھر ہم یہیں پر ختم دیتے. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ وہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل کرے، ہمارے دلوں کو محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر شمائلہ. ہر دفعہ جب بھی ہم کچھ پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ تو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ تو بہت عام سے ٹاپکس ہیں، لیکن ہر بار ہم اس میں سے کوئی نئی چیز لے کے اٹھتے ہیں. اور اگر آپ سب نے بھی ایک سیشن میں سے ایک بھی نئی بات سیکھی تو مطلب کہ آپ کا وہ سیشن ضائع یا رائے گاہ نہیں گیا. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر شمائلہ. اب ہم اپنے تھرڈ اینڈ فائنل حصے کی طرف جا رہے ہیں، دیٹ از لٹریچر، خطبات حصہ دوم. اور اس کو کنڈکٹ کرانے کے لیے ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر فلزا آفاق. ڈاکٹر فلزا is MPhil in community medicine and she is retired from Fatma Jinnah Medical University. She is also an ex-president PIMA Central existing Shura member, and she is also a mother of 4, mashallah. So Dr. Filza, over to you. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم فقهنا في الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا. آواز میری آ رہی ہے ٹھیک؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تو آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے نوجوان بچیوں سے بات کرنے کا موقع دیا، کیونکہ ہماری بہت سی امیدیں ان سے وابستہ ہیں، اور جوانی کے جذبے جب درست سمت کے ساتھ مل جائیں تو پھر قوموں کی تقدیر بدل سکتی ہے. اور دوسرا جو ایک اور وجہ جس کے لیے میں آپ کی مشکور ہوں وہ یہ کہ اس پروگرام کی وجہ سے مجھے دوبارہ اس کتاب کو پڑھنے کا موقع ملا، جس میں اتنی دین کی بنیادی تصورات کو
سادہ اور مدلل انداز میں بیان کیا گیا. تو ابھی جو ہم چیپٹر دیکھنے لگے ہیں خطبات کا، یہ اس میں بیسک بات یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے وہ کم از کم کرائٹیریا کیا ہے یا کیا ریکوائرمنٹ ہے. اور یہ اتنی بنیادی بات ہے کہ ہمارا اسلام اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ مسلمان ہونے کی بالکل بنیادی جو شرائط ہیں وہ کیا ہے. تو آپ لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا کتاب کا. اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ ڈیفائن ہم کیسے کرتے ہیں کہ کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ مولانا اس میں لکھتے ہیں جب یہ بیسیکلی یہ جو خطبہ ہے یہ تقریباً کوئی 80 سال سے زیادہ اس کو ہو چکا عرصہ انڈیا میں یہ دیا گیا جمعے کے خطبے میں، لیکن ابھی بھی یہ باتیں ہمارے لیے بہت بنیادی اہمیت کے حامل ہیں. سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے. کفر یہ ہے کہ آدمی خدا کی فرما برداری سے انکار کر دے، اور اسلام یہ ہے کہ آدمی صرف خدا کا فرما بردار ہو اور ہر ایسے طریقے یا قانون یا حکم کو ماننے سے انکار کر دے جو خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کے خلاف ہو. میں چاہوں گی کہ اس میں ہم تھوڑا سا انٹریکٹیو رہیں. آپ نے ماشاءاللہ بھی بہت اچھے پروگرام سنے، تو اب کوشش کریں کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں کیونکہ بالکل بیسک باتیں ہیں، اور آپ جو بات خود کریں گے وہ میرا خیال ہے اس کو سمجھنا آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا. میں ایک بات آپ کو شیئر کرتی ہوں کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، عرب اسٹوڈنٹ تھی، فاطمہ جناح میں. تو انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا کہ جو سلمہ ہے، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عربی میں سرنڈر کے لیے، کہ جب دو فوجیں آپس میں آمنے سامنے ہوتی ہیں اور ایک فوج اگر سرنڈر کر دے اور اپنا ہاتھ اوپر اٹھا لے اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے اور ہاتھ اوپر اٹھا کے کہے کہ میں نے سرنڈر کیا، تو یہ سرنڈر جب ہم اللہ کے سامنے کرتے ہیں تو یہ اسلام ہے. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ مکمل خود سپردگی اور یا ٹوٹل سبمیشن. اور اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہیں ہم اللہ ہی کے، اور پھر ہم اللہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور پھر ہم اسی کے سامنے اس کو جو حق تھا اس کو سمجھ کے ہم ان چیزوں کو اللہ ہی کے سامنے پیش کریں. اپنی جان مال جو اللہ نے ہمیں دی تھی، ہم اپنا وقت، اپنی زندگی جو اللہ نے ہمیں دی تھی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، تو یہ ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین وعدے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے. تو یہاں پہ ایک آیت ہے شروع میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سورہ مائدہ کی 44 آیت ہے، اور اسی صورت میں یہ آیت 3 دفعہ آئی ہے مختلف طریقوں سے. یہی اسی آیت کو کہا گیا کہ یعنی جو خدا کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کریں، ایسے ہی لوگ دراصل کافر ہیں. پھر ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ ظالم ہیں، اور ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ فاسق ہیں. تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں جو وَمَن لَّمْ يَحْكُم، یہاں پہ ایک مولانا نے جو اس کتاب میں اس بات کی وضاحت کہ جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اس کی کچھ وضاحت کی ہے. تو آپ میں سے کوئی، اگر آپ نے یہ بک پڑھی ہے یا آپ کے سامنے اس وقت آ رہی ہوگی، تو آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنا پسند کریں گے؟ کوئی چاہے گا اس کو ایکسپلین کرنا؟ میں تھوڑا سا ویٹ کرتی ہوں، پھر مجھے
خود ہی بتا لیتی ہوں، لیکن آپ کوشش کریں جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے نا آپ ضرور پارٹیسپیٹ کریں۔ اس سے نا دیکھیں فوراً جو بات ذہن میں آتی ہے نا وہ یہ کہ ہم کسی عدالت کی بات کر رہے ہیں یا ہم حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ لیکن اس کے ساتھ یہ انفرادی بھی آیت اپلائی ہوتی ہے اور اجتماعی بھی۔ تو یہاں پہ لکھتے ہیں کہ دراصل اس سے مراد وہ فیصلہ ہے جو ہر شخص اپنی زندگی میں ہر وقت کیا کرتا ہے۔ ہر وقت یہ سوال سامنے آتا ہے کہ فلاں کام کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تمام ایسے موقعوں پر ایک طریقہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاتی ہے، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ آگے اس کی ایکسپلین انہوں نے کیا ہوا ہے کہ تو یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فاسق ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ کافر ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق، ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کریں، تو اس کا اطلاق ہماری اجتماعی زندگی پہ بھی ہوتا ہے اور ہماری انفرادی زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ ہم ہر موقع پہ یہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس کے لیے آپ قرآن میں سورہ بقرہ میں کچھ آیات جو بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کرتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افتؤمنون، یہ بنی اسرائیل کو کہا گیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو؟ کیونکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو چیز ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی تھی اور جس میں ان کا فائدہ ہوتا تھا اس کو وہ اختیار کر لیتے تھے، اس حکم کو سامنے لے آتے تھے، اور جو ان کے نفس کی خواہش کے خلاف یا ان کے کسی مفاد کے خلاف ہوتا تھا تو وہ اس کو چھپا لیتے تھے یا اس کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ تم ان کے طریقوں پہ مت چلنا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ جب ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے تو پھر ہمیں بھی اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور یہی توحید ہے، یہی وہ کلمہ ہے جو پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور سورہ یاسین میں اس بات کو جو ایک مومن کی زبان سے ایسے کہا گیا نا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ جب کفار یعنی کوئی گروہ کے گروہ اکٹھے تھے اور وہ رسولوں کی تکذیب کر رہے تھے، تو ایک مومن دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے پیدا کیا مجھے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ یعنی میرا بھی پیدا کرنے والا وہ، تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہ، اور ہم سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ تو پھر کیا راستہ رہ جاتا ہے اور کیا چوائس ہے اور کیا عقل مندی کا اور کیا تقاضا ہے؟ پھر دیکھیں سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بھی اور باخبر ہے۔ یعنی ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہماری بھلائی کس چیز میں، یہ ہم اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے جس نے پیدا کیا، جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا۔ تو ابھی جو توکل کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ سے جو تعلق ہے اس میں توحید کے جو تقاضے ہیں اس میں یہ توکل کہ اس خود سپردگی کے لیے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے توکل اس بات پہ ضروری ہے کہ جو ایک تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ میرے لیے کرتے ہیں وہ بہترین ہے، یعنی میں پوری کوشش اپنی کروں ایک اچھے راستے پہ چلنے کی اور اچھی پازیٹیو زندگی گزارنے کی، لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے، اور اس میں میری بھلائی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم مجھے دیا ہے
اس میں میری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی. آپ دیکھیں قرآن کی اس میں یہ خطبات کا جو یہ حصہ ہے اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری آیات اس بارے میں ریفرنس دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار جو پچھلے انبیاء کی امتیں تھیں ان کو بھی یہ کہا کہ تم، اور حضرت نوح علیہ السلام کا کہ اس میں سورہ نوح میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہارے اوپر بارش برسائے گا اور تمہیں یعنی تم میں خوشحالی عطا کرے گا. یہ بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی. آخرت تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے آپ کو اللہ کے حقیقتاً سپورٹ کر دیں، کیونکہ دنیا کی جو حسنات ہیں، جو دل کا سکون ہے، اطمینان ہے، قناعت ہے، شکر گزاری ہے، محبتیں ہیں، وہ سب اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کرنے سے حاصل ہوتی ہیں. تو آگے انہوں نے لکھا ہے کہ کلمہ توحید اسلام اس کے سوا کچھ نہیں کہ آدمی صرف خدا کا بندہ ہو. جیسے وہ ہے نا کہ جو ایک سجدہ تجھے گراں گزرتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے تو پھر وہ بہت سی دوسری جو غلامی ہے اس سے آزاد ہو جاتا ہے. اب جب ہم اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ میری اطاعت، نبی کی اطاعت جو ہے وہ میری اطاعت ہے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا ہے، ان کے اطاعت کے بغیر. تو ایک تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین بغیر علم کے دین پہ ہم عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ہمیں علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کس معاملے میں. انسان کے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نا فطرت میں ایک ضمیر ایک رکھا ہے، ایک ایسا نفس رکھا ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن ہم ٹوٹلی اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خواہشات بھی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور شیطان بھی انسان کو بہکاتا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ نبی اور کتابیں نہ بھیجتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری فطرت سے آگاہ تھے، ہمیں ایک اوپن بک ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ہمیں یوں نہیں چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم انسان اس بلندی، اس معراج کو پائیں جو کہ اللہ تعالیٰ جو جہاں ہمیں لے جانا چاہتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل کلیئر کٹ ایک بڑی ایک بیسک اور زندگی کے جو اصول تھے وہ بھی دے دیے، اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کی گائیڈنس جو ہے وہ زندگی کے معاملات کے بارے میں، خانگی زندگی ہو، حکومت ہو، جنگ ہو، ہر طرح کے حالات میں اخلاق کیا ہو، معاملات کیا ہو، وہ سب ہمیں بتا دیا. تو ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات ہے کہ علم ہونا چاہیے. اب یہ ایک بات ضمنی ایک بات نکل آتی ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان میں سے اپنے لیے عمل کے نکات نکالیں نا. تو اب پہلی بات تو یہ نکلی کہ مسلمان ہونے کے لیے علم حاصل کرنا ہے، اور ہمیں قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھنا ہے، حدیث اور سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، اور ایسی ٹاپکس جو کہ عام فہم ہیں، یعنی عام ضرورت زندگی کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ہمیں لٹریچر سے مدد لینی ہے. اور آپ لوگ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کا جو علم ہے طب کا، اس کا حصول اور اچھے ڈاکٹر بننا، نالجبل ہونا، اسکلفل ہونا، یہ بھی ایک دین کا تقاضا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہر مسلمان کے لیے ایک بنیادی علم جو ہے جس سے کہ وہ اپنی زندگی کے روزمرہ مسائل میں دین کے مطابق عمل کر سکے، وہ مینڈیٹری ہے، ضروری ہے، اوبلیگیٹری ہے، فرض ہے. تو ایک بات یہ کہ اس کے لیے چاہے ہم 15 منٹ نکالیں، جتنا ہم ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور سارا وقت نہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ ہم کالج میں ہوتے ہیں. ہمارے پاس ہم اگر پلان کریں، مل کے پڑھیں، علیحدہ پڑھیں، جس طرح سے آپ کو بہتر لگتا ہے، دونوں طریقے سے بھی ہو سکتا ہے.
تو ہم نے یہ علم، اور میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کا یہ زندگی کا ٹائم ہے، یہ بیسٹ پیریڈ ہے، یا آپ کا ایک تربیتی، بے شک آپ کو شاید مشکل لگتا ہو، لیکن یہ ایک آزاد پیریڈ ہے جس میں آپ کی ایک انفرادی زندگی ہے، آپ اپنے لیے رسپانسبل ہیں، یہ آپ کا تربیتی فیز ہے جس میں آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کو اپنی ذات کے تمام پہلوؤں پہ کام کرنا ہے. اپنی جو جسمانی صحت ہے اس کو بھی اس کا اتنا اس کو بہتر کرنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی جو آگے ذمہ داریاں وہ ادا کر سکیں. اور اس کے لیے اب یہ ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جو صحیح ڈائٹ اور ایکسرسائز اور واک آپ کو بتائیے. تو صبح خیزی، رات جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، اس کے ساتھ جو آپ کا پروفیشن ہے اس کا علم، دین کا علم، جو آپ دین کا علم اس زمانے میں حاصل کر لیں گے وہ آپ کی بنیاد بنے گا، اور وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، کیونکہ اس وقت آپ کا ذہن فریش ہے اور اس پہ کوئی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ہے. اور پھر جیسے جیسے زندگی، آپ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اور ذہن کی ایکسیپٹیبلٹی بعض دفعہ اس کی یکسوئی اتنی نہیں رہتی. تو یہ بیسٹ پیریڈ ہے، اس کو ویل کریں اپنے علم کو، دین کو سمجھنے کے لیے. اور پھر اگلی جو بات ہے وہ یہ کہ اچھا، اس میں جو توحید ہم نے یہ بات کی نا کہ مکمل اللہ تعالیٰ کو سپورٹ کرنا، تو اس کے یہاں پہ آگے بتایا گیا ہے کہ گمراہی کے 3 راستے کون سے ہیں، کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کو اس راستے سے بھٹکاتی ہیں کہ وہ اپنے رب کو، جس نے اس کو پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا. اور آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری جو ہر ہمارا جو علم ہے نا وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے. کیسے اللہ نے ہماری ساخت بنائی، ہمارے جسم کے سسٹمز بنائے، اس کے اندر کیسے مالیکیولر لیول پہ ذرا سی ایک چیز ادھر سے ادھر ہو جائے تو کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں. اور ایک جو چیز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کی ریپلیسمنٹ کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اور ہمارے سسٹمز کیسے چل رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور بات میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مولانا کی کتاب ہے دینیات ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام، اس کا انگلش ترجمہ ہے. بہترین کتاب ہے، پوری دنیا میں اس کی ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں اور کئی لوگ اس سے کنورٹ ہوئے ہیں. اور اس میں ایسا کانسیپٹ اسلام کا دیا گیا ہے جو آپ کو شاید کہیں اور اس طرح سے نہ ملے کسی کتاب میں. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن و سنت سے ہی یہ بات لی گئی ہے کہ ہم ہر انسان جو ہے وہ اصل میں مسلمان، پوری کائنات مسلم ہے، ہر چیز مسلم ہے، کیونکہ وہ ہر چیز جو ہے وہ ایک دائرے کے اندر کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق. اور اگر یہ اصول نہ ہوتے، یہ فزیکل لاز نہ ہوتے، یہ تو ایک کیوس مچ جاتا دنیا میں نا. لیکن ایک پورا ایک نظم ہے ہر چیز کا، ہر چھوٹی چھوٹی جاندار چیز کا بھی ایک پورا سسٹم ہے جس کے تحت وہ اپنی زندگی گزارے. پرندوں کو دیکھیں، سمندری مخلوق کو دیکھیں، اور انسان تو پھر اللہ کی ایک بہترین مخلوق ہے، اصل ایک بہترین تخلیق ہے. تو اس سب کو سمجھتے ہوئے پھر انسان جو ہے وہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اس سب کے باوجود انسان جو ہے وہ شرک کی طرف یا کفر کی طرف یا منافقت کی طرف چلا جاتا ہے نا. تو اس میں جو 3 وجوہات بتائی گئی ہیں وہ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ جو پہلی چیز ہے نا، جو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے نفس کو جنہوں نے اپنا خدا بنا لیا، تو نفس کی بندگی، اس کی کوئی مثال آپ دیں گے؟ نفس کی خواہشات اللہ تعالیٰ سورہ القصص میں
فرماتے ہیں نا اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جس نے خدا کی ہدایت کے بجائے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی، ایسے ظالم لوگوں کو خدا ہدایت نہیں دیتا۔ تو آپ بتائیں گے کچھ؟ جیسے فار ایگزامپل اگر اذان ہو رہی ہے اور آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، آپ جو ہے اذان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، آپ مطلب نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے، موسٹلی جو ہے لوگ جو ہے جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو فون وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بولتے ہیں ہم بات تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، اس طرح ڈیلے کرتے جاتے ہیں چیزوں کو۔ ٹھیک ہے، اذان کو سننا چاہیے خاموشی سے، اور پھر کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے وقت میں نا، کیونکہ پھر جتنا ڈیلے ہوتا جاتا ہے پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ نماز مس ہو جائے یا کوئی ایسی مصروفیت آ جائے۔ پھر جب آپ ڈاکٹر بن جائیں گی، ہاؤس جاب کریں گی، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کسی وقت کوئی پیشنٹ سیریس ہو گیا یا آپ کو کوئی کال آ گئی۔ تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے، یا ایون جب شادی کے بعد بچے ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے گی، کوئی بچے کو آپ کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو بہترین چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ نماز کا وقت شروع ہو اور آپ اس کو فوراً پڑھ لینا، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہم پہ فرض کی گئی ہے، اور یہ ایک تربیتی نظام ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کوئی مثال دیں گے آپ اپنے لحاظ سے؟ آپ لوگ بتائیں۔ اس کے علاوہ اچھا، بہت مجھے یہ لگ رہا تھا، جی بتائیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثوں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہمیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر کے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم ان کو مطلب کرتے ہیں کہ سب کریں تو ہم بھی کر لیتے ہیں، ہاں مطلب ہاں، اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں نا، ایک آپ کی نفس کی خواہش ہے اور ایک آپ کا پیئر پریشر ہے لوگوں کا نا۔ تو ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی خواہش، اچھا میں یہ دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں ایک خواتین میں اور لڑکیوں میں یہ ایک چیز ہوتی ہے نا، اپنے آپ اپنی آرائش و زیبائش کا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک نیچرل سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور اس کو اب دیکھیں اللہ نے انہی چیزوں میں انسان کو آزمایا بھی ہے نا، اور یہ امتحان جو ہے، اور اسی میں انسان کے درجات بھی ہیں۔ ایک جیسے حدیث میں آتا ہے نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس سے نظریں بچائیں اس کو ایمان کی لذت ملے گی۔ یعنی جتنا آپ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق، اس کو مولڈ کرتے ہیں اور ان لمٹس کے اندر رہتے ہیں۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ تیار ہوں، آپ گھر میں تیار ہوں، آپ خواتین کی محفلوں میں تیار ہوں، شادی ہو جاتی ہے شوہر کے لیے تیار ہوں، تو لیکن جب گھر سے باہر نکلنا ہے اس کے علیحدہ احکامات ہیں، محرم رشتہ داروں کے سامنے علیحدہ احکامات ہیں، نامحرم کے علیحدہ احکامات ہیں۔ تو آپ نے، اللہ نے اس کو بالکل وہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر ہمیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو نا صرف چینلائز کیا ہے۔ اور بلکہ اگر کوئی مطلب بیوی شوہر کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، یا کوئی گھر میں بھی آپ مطلب پیرنٹس کے ساتھ بھی ہیں اور بس پڑھائی میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ بال بھی نہیں بنا رہے اور کپڑے بھی نہیں بدل رہے، اور مطلب جو آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے، تو مطلب یوں بھی نہیں، یہ بھی چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ تو آپ نے لیکن وہ لمٹس ہیں، جیسے آپ دیکھیں جب ہم طواف عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں نا، تو بیچ میں خانہ کعبہ ہوتا ہے اور ہم اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ ہماری زندگی کے مرکز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور ہم نے اس لمٹس کے اندر رہنا ہے، اس دائرے میں رہنا ہے۔ اس دائرے کو آپ بڑا کر لیں چھوٹا، لیکن ایک لمٹ ہے نا، اس سے آپ نے باہر نہیں جانا، اور اس لمٹ کے اندر رہنے میں ہی سکون ہے۔ اس میں معاشرے کا بھی ایک معاشرہ بھی انتشار سے بچتا ہے، اور خاندان جو ہیں وہ مستحکم ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ ٹائم نہیں ہے، لیکن بہت ساری جو اس وقت پرابلمز ہو رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ بچیاں تیار ہو کے اگر نامحرم لوگوں کے سامنے جا رہی ہیں اور پھر وہ ان کی نظر ان پہ پڑ رہی ہے، ایون مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ باہر جا رہے ہیں اور بالکل آپ کی کوئی نیت نہیں تھی ایسی، لیکن کسی نے مطلب جیسے کسی کی نظر پڑ گئی اور پھر وہ پیچھے پڑ گیا، اور مطلب بہت سارے مسائل اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان حدود کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے نا۔ تو اسی طرح جو بہت سارے
خواتین کے لحاظ سے مطلب مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ جاب میں جاتے ہیں یا آپ فائنل ایئر میں اگر ہیں اور آپ ہاسپٹل بھی جا رہے ہوتے ہیں، بعض جگہوں پہ بہت ایک کو ماحول ہوتا ہے، تو اس میں کیسے اپنے آپ کو، کیا لمٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی، آپ نے کام کی بات کرنی ہے، آپ نے اس میں شامل نہیں ہونا جو ان کی پارٹیز ہیں، اور یا وہاں پہ اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے، اور کوئی ہنسی مذاق اور اس طرح کی بے تکلفی جو ہے اس کو، اب اس میں پیئر پریشر بھی آ جاتا ہے کہ سب لوگ کر رہے ہیں، تو اسی طرح آپ کو میں تھوڑی سی نا اپنی زندگی سے مثال دیتی ہوں کہ الحمدللہ اسٹوڈنٹ لائف میں جب قرآن پڑھا اور پردہ کیا، تو جاب پلیس پہ مجھے کبھی بھی، آپ کو بھی یہ تجربہ ہوگا، کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، راتوں کو اکیلے بھی ڈیوٹیز دی ہیں میل وارڈ میں، تو اتنی عزت، اتنا احترام، اور جو فرسٹ میری پوسٹنگ تھی وہ ایک رورل ایریا میں تھی، اور اس زمانے میں کمپلسری تھا، تو گھر سے دور آپ مطلب اکیلے وہاں پہ، یعنی بعض دفعہ آپ کو مطلب ساتھ ہوتی تھی فیمیل اور بھی، لیکن وہاں پہ رہنا ہے، تو وہاں پہ مجھے بعد میں پتہ لگا کہ مطلب کچھ کہنا نہیں پڑا، وہاں ماحول ایسا تھا کہ سب لوگ مل کے چائے پیتے تھے، ڈاکٹرز، میل ڈاکٹرز اور فیمیل جو تھیں، اور سارے فیمیل سٹاف اور میل سٹاف، لیکن میں جب وہاں گئی اور انہوں نے دیکھا کہ میں پردہ کرتی ہوں، تو مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا کہ ان کا ماحول کیسا ہے، لیکن مجھے کچھ نہیں کہنا پڑا، اور انہوں نے خود ہی سیپریٹ کر ارینجمنٹ کر دیا، اور جب میں وہاں سے آ رہی تھی تو مجھے کسی نے یہ بات بتائی۔ اسی طرح مختلف یونٹس میں کام کیا، تو مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جو پروفیسرس ہیں یا آپ کے جو سینئرز ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں، لیکن احترام ضرور ہر جگہ، مطلب پوری اپنی جاب میں، میں نے جہاں بھی میں گئی ہوں، مردوں میں مطلب کلاسز اٹینڈ کی ہیں، ورک شاپس اٹینڈ کی، لیکن ہر جگہ مجھے یہ لگا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بے تکلف نہیں ہوتے نا، تو کوئی آپ سے بے تکلف نہیں ہوتا، بہت احترام عموماً، تو اللہ کرے کہ ایسے ہی سب کا بھی ایکسپیرینس ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کو جو معاملات ہیں نا اس میں ٹکراؤ، بلا وجہ ضد اور یہ چیزیں تو ظاہر ہے نہیں کرنی، لیکن حکمت کے ساتھ، اب آپ کی شادی سے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے جو ہیں وہ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہوں، بعض کا پردے کو پسند نہیں کیا جاتا، ماحول ہوتا ہے کہ سب مل کے بیٹھ رہے ہیں، کزنز آ رہے ہیں، وہاں پہ پریشر ہوتا ہے، اسی طرح شادی کے بعد ہو سکتا ہے کہ سسرال میں ایسا ماحول نہ ہو، لیکن آپ لوگوں کے دل بھی آپ نے مطلب محرم جو ہے اور خواتین ہیں ان کے ساتھ بہترین رویہ بھی رکھنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، کچھ باتوں پہ درگزر بھی کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی جو بھی باتیں روزمرہ کی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کا ایک سٹینس ہے تو واقعی لوگ اتنا احترام کرتے ہیں، اور میرا بھی ایکسپیرینس ہے کہ مطلب اگر کچھ لوگوں کو عادت بھی تھی مل کے بیٹھنے کی، تو میری وجہ سے وہ اگر میں جاتی ہوں تو وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں اس اور تھوڑی سی شیطان جو ہے وہ ہمیں بہکاتا ہے اور ہمیں ڈراتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ اگر حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر کوشش کرتے ہیں عمل کی، تو اس میں آپ کو سپورٹ بھی ملتی ہے اور لوگوں کو بھی ہمت ہوتی ہے، اور لوگوں کو بھی، اور بہرحال یہ بھی ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، مطلب اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی ہم توکل کی بات کر رہے تھے کہ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں انسان کی بھلائی ہے، جیسے نشہ ہے، لوگ اس کو ریکریشن کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن وہ ایک تباہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مطلب اللہ کو تو ہمارے نہ نمازوں سے کوئی ضرورت ہے، نہ ہمارے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ کو فرق، اللہ کی بادشاہی میں فرق پڑتا ہے، لیکن ہماری تباہی ہے، تو اللہ کے ہر حکم میں بھلائی ہے، اور جیسے جیسے آپ عمل کرتے جاتے ہیں اور جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے
تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں فلاں موقع پہ اگر صبر کر لیتے، اگر درگزر کر جاتے تو وہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تھا تو وہ نہ ہوتا نا. تو ہمارے لیے ہر اللہ کے حکم پہ بنائی ہے. اور اب یہ پہلی بات تھی نفس کی بندگی کی نا. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہر جانور جو ہے وہ یہ ایک آیت ہے سورہ الفرقان کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. کیا تم ایسے شخص کی نگرانی کر سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے بہت سے لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے جتنے جانور جو ہے وہی چیز کھاتا ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کی ہے، اسی قدر کھاتا ہے جس قدر اس کے لیے مقرر کی ہے. جتنے کام جس جانور کے لیے مقرر ہیں بس اتنے ہی کرتا ہے. مگر انسان ایسا جانور ہے کہ یہ اپنی خواہش کا بندہ بنتا ہے، تو وہ حرکتیں کر گزرتا ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا. تو نفس کی بندگی یعنی اللہ کی اگر آپ کی خواہش اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی ایسی خواہش شیطان اندر ڈال رہا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو پھر انسان جانور سے بھی گیا گزرتا ہے، کیونکہ جانور بھی اپنی حد میں رہتا ہے، پھر انسان کسی حد میں نہیں رہتا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا، اس میں ایک مطلب بات یہ کہ آپ یہ جو ہم بات کریں نا دنیا اور آخرت کی بھلائی، آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، توکل کی اگر مثال دیکھنی ہے تو ہم اہل غزہ سے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر بربریت اور وحشت ظلم کی مثال دیکھنی ہے تو وہ اس وقت ان پہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے رویے سے ہم دیکھ سکتے ہیں. یعنی اتنا انسان گر سکتا ہے، اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں پر، عورتوں پر نئے طرح طرح کے ظلم ڈھائے، ہسپتالوں پہ بمباری کرے، ان کے مریضوں کو ایڈ نہ جانے دے، اور ایڈ کے لیے جو لوگ کھانے کی چیزوں کی امداد کے لیے جو آتے ہیں لینے آتے ہیں ان پر فائرنگ شروع کر دے. یہ اتنی گری ہوئی حرکت انسان تبھی کر سکتا ہے جب کہ وہ اپنے نفس کا بندہ بن جائے. اور نفس کی خواہش جو ہے اقتدار کی، چاہے خواہش ہو، چاہے دولت کی خواہش ہو، لیکن دوسرے کو دبانے کی خواہش ہو، جب انسان اس میں اللہ کی ہدایت کو فراموش کر دیتا ہے اور اپنی ضمیر کو بھی مار دیتا ہے تو پھر وہ جانوروں سے بھی کیا گزرا جاتا ہے نا. اور آپ کو اسی ضمن میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اس وقت دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اس وقت ساری دنیا نے اس بات کو محسوس کر لیا ہے کہ صرف ہیومن رائٹس کی بات کرنے سے ہیومن رائٹس نہیں مل جاتے. جو ایک ماڈل اسلامی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے دکھائی اور ان کے خلفائے راشدین نے چلائی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رہتی دنیا تک ایک نمونہ بنا دیا، انسانی تاریخ میں ایک نمونہ بن گیا کہ امن چاہتے ہو، عدل چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، گھروں کا، معاشرے کا، ملک کا، دنیا کا، پوری انسانیت کی بھلائی چاہتے ہو، تو وہ صرف اور صرف اس دین کی پیروی میں ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے قانون کو پورا کا پورا لے لو، اور اللہ کے قانون کو اپنی ذات پر اور اپنی ہر جگہ دیکھیں جتنا جس کا بس چلتا ہے. آپ کسی ادارے میں ہیں، آپ کا جتنا بس چلتا ہے آپ وہاں دین کے اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے گھروں میں اپنی ذات تو خیر ظاہر ہے انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے، تو جہاں جہاں جتنا عمل ہوگا اتنا انسانیت کا فائدہ ہوگا. تو اچھا، اب دوسری جو چیز اس سے ہٹاتی ہے وہ باپ دادا کی اندھی پیروی نا. تو یہ بھی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ جو روایات ہیں ان سے نہیں ہٹنا. اور ہماری جو روایات ہیں نا وہ بہت زیادہ ہندوؤں سے، جب ہم مسلمان ان کے ساتھ رہتے تھے تقسیم سے پہلے، تو اس وقت کا جو ہندوؤں کا جو کلچر تھا، آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہم نے ان سے لے لی اور ہم ان پہ ایسے ڈٹ گئے جیسے کہ وہ ہمارا دین ہے. اور اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ روایت مطلب اگر تو کوئی کسی جگہ کی روایت دین کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہر روایت جو ہے وہ مطلب روایت خدا نہیں ہے. اور باپ دادا سے اگر
کوئی غلطی ہوئی ہے تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے لیے وہ ہمارے لیے جواب دہ نہیں ہوں گے، ہم اپنے لیے خود جواب دیں۔ پھر تیسری بات یہ کہ اللہ کے حکم غیر اللہ کی اطاعت۔ تیسرا راستہ قرآن نے یہ بتایا کہ انسان جب خدا کے حکم کو چھوڑ کر دوسروں لوگوں کے حکم ماننے لگتا ہے اور یہ مطلب تو پھر وہ یا کسی قوم کی پیروی کرنے لگتا ہے اور اس کے طریقے اختیار کرنے لگتا ہے، تو ایسے شخص پر خدا کی ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہماری شادی بیاہ کی رسمیں، ہماری پھر کچھ ہم نے ویسٹرن سوسائٹی سے لے لی، کچھ ہم نے ہندوؤں سے لے لی، اور اپنا تشخص، اور جو قوم اپنا تشخص نہیں رکھتی نا اس کا نہ تو عزت اور وقار ہوتا ہے، اور جو قوم خود یعنی خود انحصار نہیں ہوتی اس کا بھی عزت اور وقار نہیں ہوتا۔ تو ابھی جو ہم پیئر پریشر کی بات کر رہے تھے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ دوسرے انسانوں سے، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے پاورفل ہوں، اسٹیٹس میں یا کسی بھی اور طریقے سے، تو یا اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اپنے کولیگس میں، اور پھر ایک چیز ہوتی ہے پیپل پلیزنگ ہونا، کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بندہ ہم سے خوش رہے نا، بس ہم، اور اس کے لیے پھر ہم اس کے طریقوں کو بھی فالو کرتے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کوئی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، جس پر اپنی ایک پرسنالٹی، اور پرسنالٹی کی ایک اسٹرینتھ ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے رویوں میں سختی اختیار کریں، رویوں میں نرمی ہو، لچک ہو، جتنی لچک قرآن ہمیں دین دیتا ہے، درگزر ہو، سب کچھ ہو، لیکن لوگوں کی خاطر اپنے دین کو، دنیا کی خاطر بھی دین کو نہ بیچیں اور لوگوں کی خاطر بھی اپنے دین کو نہ بدلیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں آپ لوگ جس کو مداحنت کہتے ہیں اس کی بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں نا، نبی سورہ کافرون میں بھی یہی بات ہے نا کہ تمہارے لیے تمہارا راستہ، مطلب ہم راستہ نہیں بدل سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، لیکن اس پر ایسے طریقے سے چلنا ہے جس میں کہ کلیش بھی نہ ہو اور حکمت بھی ہو، اور کسی کے جو درجہ، جو کسی کا رتبہ ہے، جیسے پیرنٹس ہیں تو ان کے جو احترام ہے اس میں فرق بھی نہ آئے، لیکن پتہ ہو سب کو کہ حق جو ہے اگر اس کو پہچان لیا ہے تو پھر اب اس کو اس پر قائم رہنا ہے، اور بلکہ ہم اچھے طریقے سے کوشش کریں کہ دوسرے بھی اس چیز کے لیے قائل ہو جائیں۔ اب اگلا چیپٹر ہے ایمان کی کسوٹی۔ مسلمان کی اصل تعریف یہ ہے کہ وہ ان تینوں بیماریوں سے پاک ہو، یعنی جو ابھی بتائی گئی ہیں، اور مسلمان کہتے ہی اس کو جو خدا کے سوا کسی کا بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا پیروکار نہ ہو، جو سچے دل سے اس بات پہ یقین رکھتا ہو کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سراسر حق ہے، اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ باطل ہے، اور انسان کے لیے دین و دنیا کی بھلائی جو کچھ بھی ہے صرف خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ہے۔ بس جب اللہ کا حکم، یعنی مسلمان ہونے کی بیسک شرط یہ ہے کہ ہم جب پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو پھر اس کے آگے سر جھکا دیں۔ اس میں میں ایک حدیث پڑھی تھی صبح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اس حال میں مرا اسے یہ یقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ایک اور اس حدیث میں، مطلب اس حدیث کو ایک اور جگہ اس طرح بتایا گیا ہے کہ مستیقن بہا قلبہ صدقاً بہا قلبہ، یعنی اس نے دل سے اس حقیقت کو سچا مانا اور یقین کیا۔ تو جب یقین ہوتا ہے تو پھر سیرت و کردار پہ بھی اس کے خوشگوار اثرات ضرور نظر آتے ہیں۔ اچھا، اب آگے جو نفاق کی علامتیں بتائی گئی ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ جب ہم نفس کی بندگی کرتے ہیں تو یہ نفاق کی طرف انسان چلا جاتا ہے، رسم و رواج کی پابندی کرنا، دوسری قوموں کی نکالی کرنا۔ پھر مثالیں دی گئی ہیں مسلمانوں کی اس وقت کی کہ کس طرح انہوں نے جب اللہ کا حکم آیا تو شراب کو بہا دیا، اور کس طرح خواتین جو تھیں وہ فوراً اپنے گھروں سے اس طرح نکلیں جب ان کو پردے کے احکامات آئے کہ ایک جس کے پاس ایک چادر تھی تو دو خواتین کے پاس، تو وہ دونوں نے اپنے اوپر لے لی۔
زندگی میں ہر قدم پہ انسان کو دو راستے ملتے ہیں، ایک راستہ اسلام کا ہے اور دوسرا کفر نفاق کا۔ جس نے دنیا کی ہر چیز کو ٹھکرا کر خدا کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، اس نے اسلام کا راستہ اختیار کیا، اور جس نے خدا کے حکم کو چھوڑ کر اپنے دل یا دنیا کی خوشی پوری کی، اس نے کفر یا نفاق کا راستہ اختیار کیا۔ آم، یعنی جب ڈیسیژن میکنگ کہیں بھی کرنی ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کس چیز میں راضی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ مختلف موقعوں پہ آ، آپ کو مختلف انداز میں سمجھ میں آئے کہ اس وقت پیشنٹ سامنے ہے، اب اس وقت اگر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہوں گی تو پھر اور پیشنٹ نہیں دیکھوں گی تو پھر اس وقت اللہ کی رضا ہے کہ وہ جو میرے پاس آیا ہے اپنی مسئلہ لے کر، میں اس کی بات سنوں اچھے طریقے سے اور اس کا مسئلہ حل کروں اور اس کو جو بھی ضرورت ہے اس کی پوری کروں نا۔ تو ہر موقع پہ آپ یہ دیکھنا کہ اللہ کی رضا کس میں ہے نا، اور اس سے نا انسان بڑا مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر نہ آپ کو لوگوں سے کوئی ایکسپیکٹیشنز رہتی ہے اور نہ آپ لوگوں کی یہ بات سوچتے ہو کہ اچھا فلاں میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ آپ یہ دیکھتے ہو کہ اللہ کی نظر میں کیسا ہوں۔ اچھا ایک اور بات جو آگے شاید انہوں نے لکھی ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں نا یہ آپ کے اپنے لیے ہیں، ہم اس میں دوسروں کے لیے ہم ججمنٹل نہیں ہو سکتے، یعنی میں اپنا تو محاسبہ کروں۔ جیسے انہوں نے آگے بتایا نا کہ قانونی اور اسلام کیا ہے، ایک قانونی اسلام ہے اور ایک اصلی اسلام ہے نا۔ قانونی اسلام تو یہ کہ کلمہ پڑھ لیا تو آپ مسلمانوں میں آ گئے، آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، قانونی طور پہ لکھا جائے گا کہ آپ مسلم ہیں۔ لیکن اصلی اسلام جو ہے وہ تب آتا ہے جب انسان شعوری طور پہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتا ہے، اور اپنی اس کے لیے آیات بھی میں ابھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ تو لیکن ہم نے نا دوسروں کو اس سے جج نہیں کرنا، ہم نے دوسروں کو یہ نہیں کہنا کہ یہ سوچنا ہے کہ ہر بندے کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، اور ہر بندہ جو ہے اپنے حالات اور اپنے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے نا۔ اور مطلب بہت ساری باتیں ہیں، ججمنٹل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں کہ ہم کہیں کہ فلاں شخص یہ کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، نہ ہم کہہ سکتے ہیں نہ ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن یہ ہمارے اپنے لیے ہے، اپنے محاسبے کے لیے نا یہ باتیں۔ اچھا اب یہ دیکھیں اسلام کا اصلی معیار۔ اچھا پھر انہوں نے ہاں ایک یہ کہا کہ آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے، تو آج کا مسلمان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ جو بات آسان لگتی ہے اس کو تو بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں، مگر جہاں کفر اسلام کا اصلی مقابلہ ہوتا ہے وہیں سے رخ بدل دیتے ہیں، اور جہاں کاروبار میں یا کہیں بھی جہاں پہ لگتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے تو وہاں دین کو پیچھے کر دیتے۔ تو اب دیکھیں یہ کچھ آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اسلام کا اصل معیار کیا ہے۔ سورہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہو کہ میری نماز اور میرے تمام مراسم عبودیت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں اس کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی سے دوستی اور محبت کی تو خدا کے لیے، اور کسی کو دیا تو خدا کے لیے، اور کسی سے روکا تو خدا کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر دیا، یعنی وہ پورا مومن ہو گیا۔ اب یہ جو آیات ہیں یہ یوں نہیں ہے، مطلب لوگ اگر اس کو اس طرح سمجھے کہ یہ تو کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے، بھئی جینا مرنا بھی اللہ کے لیے، تو یہ لیکن یہ تو ہر مسلمان سے یہ تقاضا ہے نا۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے اللہ کے سپورٹ کر دیا اپنے آپ کو۔ اب اس میں ایک اور آیت شاید پیچھے گزری ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ ہے نا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ وہ لا اکراہ فی الدین دین میں داخل ہونے سے پہلے کے لیے ہے، کہ دین میں داخلے کے لیے کوئی جبر نہیں کرے گا کسی پہ، بس پیش کر دیں گے دین کو، کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، یہی تو امتحان ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ اگر نہیں اس وقت دین کو قبول کرنا چاہتا، لیکن جب دین کے اندر آ گئے تو پھر اس دین کے اندر رہنے کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے ایسے ہیں کہ جیسے ایک ماں کی گود میں جا کے بچہ سمجھتا ہے نا کہ مجھے
بس اب تو پناہ مل گئی، اب تو مجھے کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، میرا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اللہ کے سپورٹ کرنے میں ہمیں کیا مشکل یا پریشانی ہو سکتی ہے نا. تو جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس بات کو کہ ہم نے اپنے اللہ کے سپورٹ کر دیا اور کسی کو دیا، محبت کی، اب ہر اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے انڈر ہے، محبت اللہ کی محبت کے انڈر ہے، کہ اطاعت کرنی ہے والدین کی بھی، بیوی نے شوہر کی کرنی ہے، اپنے استادوں کا احترام کرنا ہے، بڑوں کا، بزرگوں کے ساتھ کا احترام کرنا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کے دی ہوئے حدود کے اندر. اور محبت کرنا بہت اچھی بات ہے، انسانوں سے محبت کرنا، انسانیت سے محبت کرنا، اس کا اظہار کرنا، لیکن وہ سب محبتیں ایسی نہ ہو جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. ساری محبتیں اس دائرے کے اندر، اس آغوش کے اندر، اس پناہ کے اندر ہوں جو اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے. تو پھر اسی طرح قانونی، اور یہ ہم نے دیکھ لیا. تو یہ کہ قانونی اور حقیقی اسلام کا فرق یہ کہ قانونی طور پہ تو ہم مسلم سوسائٹی کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا اس ہمارے اسلام کو قبول کریں گے کہ نہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے. پھر جزوی مسلمان اور پورا مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو جزوی مسلمان وہ ہے جو کہ اپنی کچھ چیزوں میں، نماز، روزے یا کسی بھی شعبے میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے لیکن باقی میں نہیں کرتا. اور جو پورا مسلمان ہے وہ اپنے پورے وجود کو اسلام کے اندر دیتا ہے. پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی مسلک جو ہے یا کوئی بھی دین تب تک پروان نہیں چڑھ سکتا جب تک کہ اس کے جو پیروکار ہیں وہ پورا کے پورا اس سسٹم کو اور اس کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو اپنے اندر اتار نہ لے اور اس کے مطابق اس کے کنٹریبیوٹ نہ کر رہا ہو، تبھی وہ چیز جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے نا. تو اس وقت امت کا مسئلہ یہ ہے کہ امت میں جزوی مسلمان تو ہیں یا قانونی مسلمان تو ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایک مذہبی زندگی یا ایک ظاہری حیات تک محدود کر دیا، لیکن جو اسلام کا اصل تصور تھا وہ الحمدللہ ہے لوگوں میں. لیکن اوور آل اگر ہم پوری امت مسلمہ میں دیکھیں تو ہمارے جو بہت سارے، ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، ہماری جو معیشت ہے، ہماری سیاست ہے، وہ تمام سسٹمز جو ہیں ہمارے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں. اور ہم یہاں تک کہ ہم اپنے غزہ کے مظلوم بھائیوں کے بھی بہت سے مسلمان ممالک ہیں جو کہ ان کے مخالف کے ہاتھ مضبوط کریں. اور یہ ایک ہمارا یعنی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دل سے ہم اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہم نہیں کر رہے. اگر ہم نے ایسا کر لیا، اگر امت مسلمہ نے اس بات کو سمجھ لیا، اور جتنا جتنا سمجھیں گے اتنا ہی ہم مضبوط بھی ہوں گے دنیا میں بھی. اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، جو دیکھیں جو جہاد کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان کا مقام تو ان کو مل رہا ہے، لیکن پوری اسلامی دنیا جو ہے اس کا یہ امتحان ہے. اور اگر ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، متحد ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کا دین لوگوں تک پہنچے تو پھر ہی دنیا میں عدل، انصاف اور امن قائم ہوگا، اور ہم وہ جو ایک امت کا فرض ہے اس کو ادا کر سکیں گے نا. کہ ہم امت تو بنائی اس لیے گئی تھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے. اور اسی لیے جو نظام، دنیا کا نظام جو تھا وہ باطل کے پاس چلا گیا، اور اس نظام کے جانے سے لوگ سفر کر رہے ہیں، ملک قومیں سفر کر رہی ہیں، کیونکہ اس وقت اسلام کا نظام جو ہے وہ دنیا میں غالب نہیں ہے. اور ہمیں اس میں ہماری کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں اس چیز کا احساس پیدا کریں، اسپیشلی ینگ جنریشن میں، کہ اسلام ہمارا تشخص کیا ہے، ہماری پہچان کیا، اور کتنی یہ عظیم چیز ہے. یہ تو پوری انسانیت کے لیے یہ دین آیا تھا، پوری انسانیت کا دین ہے جو ان تک ہمیں پہنچانا ہے. تو ہم اس کی اہمیت کو، اس کی برکت کو، اس کی افادیت کو خود سمجھیں، اس سے اپنے دین کی محبت کو اپنے اندر اجاگر کریں اور اپنے آپ کو رول ماڈل بنانے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ ہماری کنٹریبیوشن جتنی ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے.
اچھا، اس میں پھر ایک بات یہ کہ جو اینڈ میں انہوں نے بتائی ہے کہ شریعت ہر نبی کے مختلف ہی طریقہ کار ہوتا ہے اور دین لیکن ایک ہی تھا. تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا. اور آج ہم جو دیکھ رہے ہیں اہل کتاب جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل بھی ان کے نبیوں نے ان کو نہیں بتائی تھی وہ باتیں. کچھ ان میں جو چیزیں ہیں اچھی ہیں وہ وہی ہیں جو ان کے الہامی کتابوں سے چلی آ رہی تھی، لیکن جتنی برائیاں ہیں اور جو انہوں نے اپنے دین میں تبدیلیاں کر لی ہیں اور خود اپنے بلکہ بے دین سے انحراف کر لیا ہے، تو وہ ان کا دین نہیں تھا. اسی طرح جو فرقے بن گئے اس کے بارے میں بھی یہ لکھا نا کہ دیکھیں دین کی بیسس تو کلمہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اور اگر ہم کسی جزوی باتوں کو لے کے فرقے بناتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالکل بھی پسندیدہ بات نہیں ہے. اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کی بنیادوں پر آئیں، آپس میں اکٹھے ہوں، اور یہ جو لسانی تفرقے اور مطلب جغرافیکل تفرقے ہیں ان کو ختم کریں. ہم ہر مسلمان، ہم جہاں بھی ہیں، ہم یہ سمجھے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں اور اس کے بعد ہماری کوئی اور حیثیت ہے نا، اور ہمارا ہر تعلق اور ہر جو ہے وہ اسی کے انڈر ہے. اسی میں دنیا کی کامیابی بھی ہے، عزت بھی ہے، نیکنامی بھی ہے. پھر اس میں وہ سارے معاملات بھی آ جاتے ہیں جو جیسے ابھی ہم نے ابھی قرآن کی صورت دیکھی کہ ہر معاملہ جو ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو یہ انڈائریکٹلی معاشرے کا فائدہ ہے. اسلامی فلاحی ریاست تبھی بنتی ہے جبکہ ہم ان سب باتوں پر عمل کریں. میرے خیال میں جو سارا تو ہم نہیں پڑھ سکتے تھے اس طرح، لیکن جو امپورٹنٹ باتیں تھیں وہ آ گئی ہیں. اور اس میں ڈاکٹر جیسے ابھی فلزا آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ کائنڈلی سیشن کو جو ہے کنکلوڈ کر لیتے ہیں ہم. ہاں جی بالکل. بس ایک میں وہ دیکھ رہی تھی کہ ایک ہماری سینئر ہیں وہ کہ پڑھا کرتی تھی مسٹر کے ہاتھ ہے کار میں، دل ہے یاد میں. یعنی ہمارا پورا جسم تو اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے جب بھی مطلب ہم کام دنیا میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں، اور دل ہمارا جو ہے وہ اپنے محبوب اللہ کی یاد میں رہے. اور بس ہر وقت یہ دیکھیں کہ اللہ کس چیز میں راضی ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کو دین میں استقامت دے، ترقی دے اور متقین کا امام بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر فلزا ایک کویشچن ہے ہمارے پاس آڈینس میں سے کہ اگر کوئی بڑے غلط کام کرے اور ہم انہیں سمجھائیں تو عام طور پہ ہماری جیسے سوسائٹی تو ہم بڑوں کے سامنے عزت کی وجہ سے نہیں ان کے کوئی بھی مسٹیکس یا کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کرتے، اور ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ملے گا کہ ہمارے سامنے غلط ہو رہا ہم نے نہیں روکا؟ اچھا، اس وقت میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ دیکھیں اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے نا سامنے، تو ایک تو یہ کہ فوراً کرٹیسائز کرنا یا تو وہ اگلے شخص جو افینڈ بھی ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے نا، بات کرنے کا طریقہ بڑا حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بات اگر ہم نہیں کرتے نا، جس وقت کوئی شخص وہ کام کر رہا ہے، ہم اس کو انڈائریکٹ وے میں بھی کر سکتے ہیں. جیسے اس موضوع پہ ہم بات کریں اور یہ نا ریفرنس نہ دیں کہ آپ نے یہ کیا تھا. جب ہم اس موضوع کو ڈسکس کریں کہ اس کے ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، تو بعض دفعہ وہ شخص خود ہی وہ اپنی اس کو بات خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے نا. یا کوئی ایسی قرآن کی آیت یا حدیث یا کوئی لٹریچر
ان کو پڑھنے کے لیے دیا جائے یا وہ ان کے سامنے رکھا جائے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، مطلب ان کو شرمندہ بھی نہ کریں. مجھے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے. اب بعض پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی آسانی سے مطلب سن لیتے ہیں بچوں کی بات، اور اگر ہم انہیں کہہ دیں کہ امی دیکھیں نا آپ یہ بات ہمیں لگ رہا تھا، اپنی امی کو تو بعض دفعہ آسانی سے انسان کہہ دیتا ہے نا، اور وہ سن بھی لیتے ہیں. تو کوئی اور ایسا رشتہ ہے، شوہر ہے، ان لاز ہیں، جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی ابھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو اس کو پھر آپ مختلف طریقے سے اپنے طریقے حکمت کے ساتھ، اور یہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے تربیت، یہ دیکھیں اس پہ بڑی کتابیں ہیں، بڑی پیاری کتابیں ہیں، اور اتنا انسان کو انسائٹ ملتی ہے نا، کیسے وہ لوگوں کی تربیت کرتے تھے کہ نہ کوئی شرمندہ ہوتا تھا، نہ کسی کوئی ہرٹ ہوتا تھا، اور کیسے وہ بات پہنچا دیتے. جیسے ایک بچہ جو تھا وہ غلط وضو کر رہا تھا، انہوں نے اس کو نہیں ٹوکا، اس کے سامنے وضو کرنا شروع کر دیا، تو اس بچے نے دیکھا تو اس کو سمجھ آ گئی نا. تو میرے خیال میں حکمت ضروری ہے، ریلیشن شپس کو بھی رکھنا ہے، اور لیکن حکمت سے بات بھی پہنچانی ہے. جی بالکل، آپ نے بہت ٹھیک بات کی، جزاک اللہ خیر. آئی ہوپ یہ بات آڈینس میں جنہوں نے سوال کیا تھا ان کو ان کا آنسر مل گیا ہو. بے شک ہم سب بہت خوش قسمت ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، اسلامی معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس ایونٹ جیسی خوبصورت گیدرنگ کا حصہ ہیں. جس محفل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ رحم اور برکتیں نازل فرماتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہم اپنا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر فضا اگر آپ دعا کروا دیں، جزاک اللہ خیر. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذی الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے پروردگار، ہم نے آپ کی محفل میں جو باتیں کی، یا اللہ ان کا صحیح فہم عطا فرمائیں، اور ان پہ ہمیں پورے ایمان اور یقین کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ہماری پوری کی پوری زندگی کو اپنے دین کے اندر داخل فرما لیں، اور ہمیں مرتے دم تک اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم سب سے راضی ہو جائیں، ہم سب کے مسائل اور مشکلات کو حل فرما دیں، اور جو مظلوم ہیں مسلمان جو آپ کے لیے جہاد کر رہے ہیں، یا اللہ ہم ان کے لیے آپ سے ہم سب درخواست کرتے ہیں، یا اللہ آپ اپنے کن سے ان کے دشمنوں کا خاتمہ فرما دیں، اور یا اللہ امت مسلمہ میں اتحاد اور احساس عطا فرما دیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں، بھرپور مدد کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.